ایک لوہار کی بیٹی جب ملکوں کے لڑکے سے محبت کر بیٹھتی ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یا وہ پاگل ہے یا بدقسمت۔ تم پاگل تو ہو لیکن خدارا بدقسمت نہ بنو، اپنے قدم موڑ لو۔ دیا اور اس کی دوست ثانیہ کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھی تھی جب دیا نے اپنی کتاب سے ملک سیام کی تصویر نکالی تھی۔ ثانیہ اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھی، مگر دیا محبت میں اس قدر آگے بڑھ چکی تھی کہ عقل اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہی تھی، جس کی سزا اس سمیت اس سے جڑے ہر شخص کو بھگتنی ہی تھی۔ دن کے کوئی 2-3 بج رہے تھے جب وہ تھکی ہاری سی گھر پہنچی تو اپنی ماں کو چادر اوڑھ کر کہیں جانے کے لیے تیار پایا۔ وہ اتنی تھک چکی تھی کہ اس میں پوچھنے تک کی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہیں۔ بیگ چارپائی پر رکھتے وہ خود بھی دھڑام سے چارپائی پر گر گئی تھی۔ وہ سفید یونیفارم میں ملبوس بہت تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ ملک ولا گاؤں میں کوئی سیکنڈری اسکول نہ تھا، اسی لیے وہ گاؤں سے کافی دور پڑھنے کے لیے جاتی تھی اور آتے آتے اتنا تھک جاتی تھی کہ کچھ کرنے کی اس میں ہمت ہی نہیں رہتی تھی۔ دروازہ اچھے سے بند کر کے سونا، کھانا بنا ہوا ہے لیکن میری واپسی کا انتظار کر لینا، میں مزے کا کھانا لاؤں گی۔ اماں کی آنکھیں خوشی سے ابلنے کو تھی، اور ایسا ہر مہینے تبھی ہوتا تھا جب ملکوں کی حویلی میں نیاز کا کھانا پکتا تھا اور گاؤں کے ہر شخص کو ضرور کھانا لینے جاتا تھا۔ مہینے میں ایک بار ایسا عیاشی والا کھانا کھا کر اماں کا سارا گاؤں ہی خوش ہو جاتا تھا، کیونکہ کھلایا جاتا تھا ایسا کھانا۔ آخر کو گاؤں کے اتنے سارے ووٹ بھی تو ملک شبیر کو لینے ہوتے تھے۔ دیا نے ملکوں کی حویلی کا سنا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی اور تھکن جیسے ایک دم سے اڑ گئی۔ وہ فوراً سے اٹھی اور اماں کا ہاتھ پکڑ کر منت بھرے لہجے میں کہنے لگی، اماں دیکھ، اس بار مجھے بھی لے چلنا، تو ہمیشہ مجھے نہیں لے کر جاتی، مجھے ملکوں کی حویلی دیکھنے کا بڑا شوق ہے، پلیز آج لے چلنا، تجھے بھائی کی قسم ہے۔ دیا نے اماں کی شہرک پر ہاتھ رکھ دیا جیسے اب انہیں مانتے ہی بننی تھی۔ اپنے بیٹے نصیر سے وہ اتنی محبت کرتی تھی کہ اس کے لیے مارنے مرنے کو تیار ہو جاتی تھی۔ دیا کو ساتھ لے جانا تو بہت آسان تھا۔ میرے شوہر کی قسمیں دے دے کر تو اسے ایک دن مار ہی دے گی، بھابھی کہتے ہوئے کچن سے نکلی تو اماں نے برا سا منہ بنایا اور اس سے پہلے کہ کچھ سخت سست سناتی، دیا نے اپنی چادر اوڑھی اور اماں کا ہاتھ کھینچتی گھر سے نکل آئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ساس بہو کی جنگ شروع ہو گئی تو حویلی نہیں جا سکیں گے۔ وہ بہت خوش تھی۔ بچپن میں وہ کئی بار اماں کے ساتھ حویلی آئی تھی جب اماں حویلی میں کام کرتی تھی، لیکن پھر نصیر بڑا ہوا تو اس نے اماں کو کام کرنے سے منع کر دیا اور خود سب سنبھال لیا۔ بچپن کے بعد دیا کبھی حویلی نہیں گئی تھی، لیکن حویلی کا وہ مکیں اسے آج بھی یوں مینوان یاد تھا جیسے اسے بھولے گی تو گناہ کر بیٹھے گی۔ حویلی کا ایک ایسا فرد جسے اکثر راستے میں دیکھ کر ہی دیا کا دل دھڑک کر سینے سے باہر آنے لگتا تھا۔ اسی ایک فرد کو دیکھنے کے لیے تو وہ آج ساری تھکن کو پسے پش ڈال کر حویلی جا رہی تھی اور وہ بہت خوش تھی۔ کچھ دیر میں وہ حویلی کے دروازے کے سامنے تھی۔ حویلی کے بڑے سے گیٹ سے اندر ہوئی تو دیکھا عورتوں کا ایک جمع غفیر نیاز کے کھانے کے لیے جمع ہے۔ اماں بھی اس طرف چلی گئی تو وہ چپکے سے اٹھی اور حویلی کے رہائشی حصے کی طرف چلی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس طرف وہ جا رہی ہے وہاں ملک شبیر کا کمرہ ہے۔ اس نے چادر کاندھوں پر ڈال دی تھی اور کیاری سے ایک پھول توڑ کر اپنے بالوں میں لگا لیا۔ سفید یونیفارم میں کاندھوں پر چادر ڈالے، بال میں لال گلاب لگائے، معصومیت سے حویلی کی اونچی دیواروں کو دیکھتی وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ جب اپنے کمرے کی کھڑکی سے فون پر کسی سے بات کرتے ملک شبیر کی نگاہیں اٹھی اور پھر ٹھہر گئی تھی۔ فون کان سے لگائے وہ بات کرنا بھول چکا تھا، جیسے سب کچھ منظر سے غائب ہو گیا تھا اور سامنے صرف وہ تھی۔ پہلی بار اس نے حویلی میں کسی پری کو اترتے دیکھا تو اپنا دل تھام لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھری اور دل میں ایک دھڑکن مس کی تھی۔ فون کو بیڈ پر پھینکتا وہ کھڑکی کے قریب آیا اور اس پری چہرہ کو دیکھنے لگا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، لیکن جو بھی تھی اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ ہر حسین چیز اسے پسند آ جاتی تھی اور پھر وہ چاہتا تھا کہ وہ حسین چیز اس کے پاس رہے، پھر کوئی عورت بھی کیوں نہ ہو۔ آج جس حسن کو اس نے دیکھا تھا اسے دیکھ کر پاس رکھنے کی نہیں، قریب رکھنے کی چاہ پیدا ہوئی تھی۔
تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ آئندہ تجھے ساتھ لے کر آئی تو پھر کہنا۔ وہ اندر ہی چلی جاتی اگر اماں اوپر سے نہ آ جاتی۔ دیا کا ہاتھ کھینچ کر وہ اسے باہر لے گئی تھی اور پیچھے کھڑا ملک شبیر مسکرا دیا تھا۔ اس کے لیے کچھ بھی پا لینا مشکل تو نہ تھا، اور اپنے ہی گاؤں کی ایک غریب چھوٹی سی لڑکی کو تو وہ یوں چٹکیوں میں حاصل کر سکتا تھا۔ اپنا واسکٹ پہن کر مونچھوں کو تاؤ دیتا وہ نیاز بانٹنے والے حصے میں آیا تو سب لائن میں لگ گئے تھے۔ دیا انگلیاں چٹخا رہی تھی، بے صبری سے کسی کی منتظر تھی، اور ملک شبیر کی نگاہیں اس پر ٹھہری ہوئی تھی۔ چند منٹ گزرے تھے کہ دیا کا چہرہ چمکنے لگا اور آنکھوں میں وہ خوشی امڈ آئی جو بیان سے باہر تھی۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جاتا تو سامنے سے سفید شلوار قمیض پر کالی چادر گلے میں ڈالے وہ چلا آ رہا تھا، جس کو دیکھ کر دیا کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھی۔ وہ تھا ہی ایسا کہ کوئی بھی اسے دیکھتا تو انگلیاں دانتوں میں دے دیتا۔ دیا کے پاس سے گزر کر وہ گیا تو کتنی ہی دیر آنکھیں بند کیے وہ اس کے کلون کی خوشبو کو محسوس کر رہی تھی۔ محبت کا کوئی وجود تھا اگر تو وہ دیا تھی۔ 17 سال کی عمر میں 70 سالوں جیسی محبت کرنے والا دل کسی کا تھا تو وہ دیا کا تھا۔ وہ اسے یوں دیکھے گئی جیسے بندہ خدا کو دیکھتا ہے۔ نہ جانے کب کیسے وہ اس کے دل پر قابض ہو گیا تھا، اور اب چاہ کر بھی اس کی شکل بھولتی ہی نہیں تھی دیا کو۔ آنکھیں بند کر کے بھی اگر تصویر بنانے کا کہا جاتا تو دیا بنا لیتی، کیونکہ اس کے چہرے کا ہر نقش وہ حفظ کیے بیٹھی تھی۔ دیا کی نگاہوں کا مرکز وہ تھا سیام ملک، اور کوئی بہت شدت سے بس دیا کو دیکھ رہا تھا، اور وہ سیام ملک نہیں تھا۔ محبت کا یہ تکون بہت بھاری پڑنے والا تھا، بہت سے لوگوں پر، بہت سی زندگیوں پر۔ دیا نہیں جانتی تھی کہ اس نے حویلی آ کر کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ حویلی کے کرتا دھرتا ملک شبیر کی نگاہوں میں آ کر اس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی، جس کی سزا اس سمیت اس سے جڑے ہر شخص کو بھگتنی تھی۔ تمہارے باپ کا ووٹ لینے کا طریقہ بہت گھسا پٹا نہیں ہے؟ چند نوالے کھلا کر لوگوں کے نوالے چھین لینا کتنا ظالم ہے یار وہ، چھی۔ رائما حویلی کی چھت پر رکھے جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ شام کا وقت تھا اور ہر اس دن کی شام جب نیاز ہوتی تھی رائما یہیں بیٹھی یہی کہتی ہوئی پائی جاتی تھی۔ انسانیت سے مبرہ پتھر دل ملکوں کو دیکھ کر وہ چڑ جاتی تھی۔ میرا باپ تمہارا چاچا ہے لڑکی، کچھ تو عزت کیا کرو، اور میرے پتھر دل باپ کے ساتھ تمہارا وہ موم دل بھائی بھی تو ہوتا ہے نا۔ شایان نے اس کے ساتھ بیٹھے کہکا لگایا تھا۔ رائما کو چھیڑنے میں اسے خوب مزہ آتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ رائما اپنے بھائی کے ذکر پر چڑ جاتی ہے۔ وہ عجیب لڑکی تھی جو ان اپنوں سے بھی نفرت کرتی تھی اور انسانیت کو کھا جاتے ہیں۔ ملک شبیر شایان کا باپ اور ملک سیام رائما کا بھائی، دونوں کو ہی دیکھ کر لگتا تھا کہ دل نامی چیز ان کے اندر رکھی ہی نہیں گئی۔ بھلا کوئی دل رکھنے والا یوں لوگوں کو ڈراتا تو نہیں ہے؟ میں کسی ظالم کی طرفداری نہیں کروں گی، چاہے وہ میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اور ویسے بھی بس میرا ویزا لگ جائے میں کینیڈا چلی جاؤں گی، اور کبھی واپس مڑ کر بھی ملک ولا گاؤں نہیں آؤں گی۔ بیزار سے لہجے میں کہتی وہ بہت اکتائی ہوئی سی لگی تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماں گزر گئی۔ اس نے اپنے باپ اور بھائی میں اپنی پناہ تلاش کرنی چاہی، لیکن باپ کو حکمرانی اور زمینوں سے فرصت نہیں تھی، تو وہ جیسے پیدا کر کے بھول ہی گئے تھے۔ باپ سے نا امید ہو کر اس نے ملک سیام کی طرف دیکھا، لیکن وہاں سے بھی مایوسی ہوئی۔ سیام بہت محبت کرتا تھا رائما سے، لیکن وقت اور توجہ نہیں دیتا تھا۔ وقت اور توجہ کی کمی سے ہی لوگ مر جایا کرتے ہیں۔ تم بھی تو ظالم ہی ہو نا، ان کی طرح مزے سے کہتی رہتی ہو سب چھوڑ کر کینیڈا چلی جاؤں گی، تو سوچا ہے کبھی میرا کیا ہوگا؟ شایان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ رائما اس کی محبت تھی، وہ رائما کے لیے جیسے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جانے کی بات کرتی تھی تو صرف اپنی بات کرتی تھی، شایان اس میں کہیں بھی نہیں تھا۔ رائما نے ایک نظر اس پر ڈالی اور مسکرا دی۔ وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ ملکوں کی حویلی میں کوئی سچا تھا تو وہ شایان تھا، کوئی اسے سچ میں انسان کا بچہ لگتا تھا تو وہ شایان تھا۔ جب رائما کے پاس کوئی نہیں تھا تب شایان اس کے پاس تھا، اور تب سے اب تک ہر پل شایان ہی اس کے ساتھ تھا، تو وہ اسے کیسے چھوڑ کر جا سکتی تھی؟
یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ رائمہ کے جسم میں جان رہے اور ساتھ شایان نہ رہے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے میں تمہارے بغیر جاؤں گی؟ دیکھو شایان، اس ماحول میں ہم دونوں مسفٹ ہیں، اسی لیے ہم دونوں کو جانا ہے، اور تمہاری قسم، دنیا سے بھی جاؤں گی تو تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اس کے کاندھے پر سر رکھتے وہ بہت محبت سے بولی تھی۔ پہلی بار تھا کہ وہ خود سے کہہ رہی تھی کہ شایان اس کے لیے ضروری ہے، اور اس پل شایان کو لگا کہ اس کا دل دھڑک کر سینے سے باہر آ نکلے گا۔ وہ محویت سے اس لڑکی کو دیکھے گیا جو اس کی پوری دنیا تھی۔ دیا اور اس کے کالج کی دوست ثانیہ گراؤنڈ میں بیٹھی تھی۔ ثانیہ ہر بار کی طرح آج بھی دیا کو سمجھا کر تھک گئی تھی، مگر دیا تو کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ تم پاگل کہو یا بدقسمت کہو، لیکن مجھے سیام سے محبت ہے، اور تم دیکھنا میری محبت میں صداقت ہوئی تو وہ مجھے ملے گا، اور ضرور ملے گا، اسی روئے زمین پر۔ وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی کہ اسے سیام نہیں مل سکتا۔ وہ محبت کر بیٹھی تو اپنی اوقات ہی بھول گئی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ معمولی لوہار کی بیٹی کو شہزادہ نہیں ملا کرتا۔ وہ تم سے عمر میں 8 سال بڑا ہے۔ عمروں کا فرق محبت کو کھا جاتا ہے دیا۔ کچھ تو سمجھو، تم اپنے لیے کیوں روک پال رہی ہو؟ وہ جو بچپن تھا اسے بھول جاؤ۔ جوانی میں کچھ بھی بچپن سا نہیں رہتا، تو محبت کیوں یار؟ ایک اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو اپنے دوست کو اندھے کنویں میں گرنے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے، اور بلا شبہ ثانیہ ایک اچھی دوست تھی۔ بھلے عمر کا فرق بہت ہو، لیکن محبت عمر تھوڑی دیکھتی ہے۔ ہو گئی تو بس ہو گئی، اور میرا خود پر بس نہیں ہے۔ میں خود کو سیام سے محبت کرنے سے نہیں روک سکتی۔ سیام کی تصویر کو عقیدت سے آنکھوں سے لگاتے اس کے لہجے میں گلاب بولنے لگے تھے۔ ثانیہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اسے سمجھانا بہت ہی مشکل کام تھا، بلکہ ناممکن تھا۔ گھنٹی بجی تو وہ دونوں کلاس لینے چلی گئیں۔ آخری کلاس کے بعد دونوں کالج سے نکلی۔ کوئی لوکل گاڑی نہ ملی تو چلتے چلتے دونوں بہت دور آ گئیں، جب ایک بڑی سی سیاہ رنگ کی گاڑی تیزی سے ان کے پاس سے گزری اور پھر تھوڑا آگے جا کر رک گئی۔ دیا کا دل تیزی سے دھڑکا تھا اور چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ اس گاڑی کو تو وہ بہت اچھے سے جانتی تھی۔ یہ سیام کی گاڑی تھی، یہ اس کے سیام کی گاڑی تھی۔ گاڑی ریورس ہوئی تو دونوں نے گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دیا تو کپ کپانے لگی تھی۔ گاڑی ان کے پاس آ کر رکی اور شیشہ تیزی سے نیچے ہوا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا سیام سامنے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے کسی سے کوئی مطلب نہ ہو، جبکہ اس کے برابر میں بیٹھے ملک شبیر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تم ساجد لوہار کی بیٹی ہو نا؟ ہمارے ہی گاؤں کی ہو؟ گاڑی میں بیٹھو، ہم بھی گاؤں ہی جا رہے ہیں۔ ملک شبیر کی بات پر دیا کے جسم سے گویا جان نکل گئی تھی۔ وہ تو سیام کی تصویر دیکھ کر محبت کی بڑی بڑی باتیں کیا کرتی تھی۔ یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کبھی اس سے یوں آمنا سامنا بھی ہوگا۔ نہیں ملک صاحب، میں خود چلی جاؤں گی، وہ بمشکل بول پائی تھی۔ وہ خود کو بہت مضبوط سمجھتی تھی، لیکن آج سیام سے سامنا ہوا تو اپنی مضبوطی کی ساری اوقات کھل گئی تھی اس پر۔ ثانیہ کا گھر بس چند قدموں کے فاصلے پر تھا، اور اگر وہ گاڑی میں نہ بیٹھتی تو اسے اکیلے ہی ملک ولا تک جانا ہوتا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ جاتی تو جسم سے جان نکل جاتی، مگر مجبوری تھی۔ ملک ولا کے سب لوگوں کی یہی تو مجبوری تھی۔ کسی صورت ملک شبیر کو انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ثانیہ نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے بیٹھنے کا کہا اور خود آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو سیام گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹخاتی وہ کانپ رہی تھی۔ دل جیسے سینے کی حدود پھلانگ کر باہر نکلنے کو بے تاب تھا، اور ایک ہی خواہش کر رہا تھا کہ نظر اٹھاؤ اور اسے دیکھ لو، جس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس جاتی ہیں۔ اپنی کانپتی پلکوں کو اٹھاتے اس نے بیک ویو مرر سے سیام کو دیکھنا چاہا، لیکن وہاں ملک شبیر کی مسکراتی نگاہیں خود پر جمی دیکھ کر جانے کیوں اسے عجیب گھٹن کا احساس ہوا۔ وہ 17 سال کی تھی، اتنا تو سمجھتی تھی کہ مرد کب کن نظروں سے دیکھتا ہے۔ اس کی چھٹی حس نے اسے خبردار کیا تھا کہ کچھ بہت عجیب ہے، اتنا عجیب کہ سب برباد کر دے گا۔ باقی کا رستہ سر جھکائے بیٹھی،
وہ بمشکل سانس لے پائے تھے۔ ملک شبیر کی نظروں کو وہ خود پر محسوس کرتے غیر محسوس تصور کرنے لگی تھی خود کو۔ گاڑی ملک ولا میں داخل ہوئی تو اس نے شکر کا سانس لیا اور گاڑی سے نکل کر اپنے گھر کی طرف یوں بھاگی جیسے پیچھے کتے پڑ گئے ہوں۔ ملک شبیر کی نظریں ہی ایسی تھیں کہ کتوں سے بھی زیادہ انسان ڈر جاتا تھا۔ ملک شبیر اسے یوں گھبرا کر بھاگتا دیکھ کر مسکرا دیا۔ عورت کا یہی گھبرایا انداز تو اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ کیا ہو گیا ہے چاچا آپ کو؟ ایک لوہار کی بیٹی کو گاڑی میں بٹھا لیا اور سارا راستہ مسکراتے بھی رہے۔ سیام سنجیدگی سے بولا۔ وہ خاموش طبع ضرور تھا مگر اندھا نہیں تھا۔ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے وہ محسوس کر جاتا۔ پسند آ گئی ہے مجھے وہ۔ دیکھا تو نے کتنی خوبصورت اور معصوم ہے وہ، اسے تو اپنانا ہے میں نے۔ ملک شبیر کی بات سن کر وہ بالکل بھی نہیں چونکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی ملک شبیر کو پسند آ ہی جاتی تھی۔ چاچا چھوٹی بچی ہے وہ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور یہ اپنانے کا خیال کیسے آ گیا آپ کو؟ وہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ دیا کے لیے کوئی ہمدردی کا احساس نہیں تھا، بلکہ وہ تو دیا کو جانتا ہی نہیں تھا۔ وہ دیا جو اسے اپنی دنیا مانے بیٹھی تھی، اسے وہ جانتا بھی نہیں تھا۔ یہ بہت اچھی لگ گئی ہے مجھے اور معصوم بھی بہت ہے، اسی لیے اس کو بس اپنانا ہے۔ کل میرے نکاح کا بندوبست کرو۔ ملک شبیر خیالوں میں بہت دور تک پہنچ چکا تھا۔ دیا اور اپنی عمر کی پرواہ کیے بغیر وہ اس سے شادی کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ سیام نے اس بات میں سر ہلایا۔ ملک شبیر کی کسی بات سے وہ اختلاف نہیں کرتا تھا، سو یہاں بھی اس کی بات مان گیا۔ ملک شبیر کی کوئی پرچھائی تھا تو وہ ملک سیام تھا۔ اس کے باپ نے مرتے ہوئے کہا تھا کہ اپنے چاچا کے ساتھ رہنا چاہے کچھ بھی ہو، اور اس نے وہ بات حفظ کر لی تھی۔ اب ملک شبیر چاہے غلط ہوتا یا صحیح ہوتا، ملک سیام اس کی ڈھال ہوتا تھا۔ وہ گھر آئی تو بہت گھبرائی ہوئی تھی، جانے کیوں ملک شبیر کی نگاہیں ابھی تک اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک انجانا سا ڈر تھا جو اس کے اندر بیٹھ چکا تھا۔ رات کے کھانے کے لیے وہ بھی کمرے سے نکلی تھی جب نصیر اسے بلانے آیا۔ کیا ہوا ہے میری گڑیا کو؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ اپنے بابا کے مر جانے کے بعد اس نے سمجھ لیا تھا کہ اس کی کوئی بہن نہیں ہے بلکہ اس کی بیٹی ہے، جس سے وہ یوں بات کرتا تھا جیسے نازک سی گڑیا ہو۔ پتہ نہیں بھائی، مجھے بہت ڈر سا لگ رہا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کچھ ہونے والا ہے، کچھ بہت برا ہونے والا ہے میرے ساتھ۔ اپنے ڈر، اپنے سارے وہم وہ اپنے بھائی کو بتا کر مطمئن ہو جایا کرتی تھی، لیکن آج کچھ تو حد سے سوا تھا۔ کچھ تو ایسا تھا جو دل کو اطمینان لینے ہی نہیں دے رہا تھا۔ چھٹی حس کبھی کبھی نعمت سے زیادہ زحمت معلوم ہونے لگتی ہے۔ جب تک میں ہوں میری گڑیا کو کچھ نہیں ہوگا، کچھ برا نہیں ہونے دوں گا میں۔ اس نے اپنا سر نصیر کے کاندھے پر ٹکایا اور واقعی میں مان لیا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا برا۔ اسی اطمینان کے ساتھ وہ سو گئی۔ جب صبح شور شرابے سے اس کی آنکھ کھلی، وہ بھاگ کر کمرے سے نکلی تو اس کا سر چکرا گیا۔ جو برا ہونے والا تھا وہ ہونے کا وقت ہو گیا تھا۔ اس کی چھٹی حس نے صحیح خبردار کیا تھا۔ شرافت سے تجھے کہا تھا تیری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو مانا نہیں نا، تو اب بھگت۔ نصیر خون سے لت پت زمین پر پڑا تھا اور ملک شبیر اس کے سینے پر پیر رکھے کھڑا تھا۔ دیا کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی جب ایک مضبوط ہاتھ نے اس کی کلائی کو زور سے پکڑا تھا۔ دیا کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ وہ تو سیام کو ظالم نہیں سمجھتی تھی، تو پھر کیوں بھرم ٹوٹ رہے تھے آج سب برا کیوں ہو رہا تھا؟ سیام نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی اور پھر اسے گھسیٹتا ہوا گھر سے باہر لے گیا، جہاں کھڑی اپنی گاڑی میں دھکا دیا۔ ملک شبیر بھی پہنچ چکا تھا اور پھر گاڑی حویلی جا کر رکی تو دیا نے خوفزدہ ہو کر چاروں طرف دیکھا۔ وہ کس کو مدد کے لیے پکارتی؟ وہ کس سے رحم کی بھیک مانگتی کہ اس کا مسیحا ہی ظالم نکلا تھا؟ گاڑی سے اتر کر سیام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اتارا تو وہ بغیر کوئی مزاحمت کیے اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی تھی۔ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی، اس کے ساتھ چلتی چلی جا رہی تھی، اور شاید اس نے نگاہوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر لی تھی۔ وہ رکا اور دیا کی طرف دیکھا۔ چند پل کا کھیل تھا اور سیام کا دل جیسے خالی ہو گیا تھا۔ کیا نہیں تھا ان آنکھوں میں؟
محبت کا جنازہ، بھرم کے ٹکڑے اور ارمانوں کی کرچیاں۔ سیام جیسے مٹی مٹی ہوا تھا۔ نگاہوں کا ایسا شکوہ اس نے زندگی میں پہلے کبھی پڑھا نہ دیکھا۔ دیا کی کلائی پر اس کی گرفت کمزور ہوئی تو چند پل لگے تھے دیا کو فیصلہ کرنے میں۔ زندگی اگر ملک شبیر کے ساتھ گزارنی تھی تو ایسی زندگی اسے نہیں چاہیے تھی، اور اگر زندہ رہنا تھا تو اپنے لیے کوشش کرنی تھی۔ وہ جان گئی تھی اسے اپنے ہیرو خود بننا ہوگا، کوئی اس کی مدد کو نہیں آئے گا، کوئی بھی اسے دیو کی قید سے چھڑانے نہیں آئے گا۔ ایک آخری کوشش خود کو بچانے کی وہ کر لینا چاہتی تھی، وہ ہارنا نہیں چاہتی تھی۔ اپنا ہاتھ چھڑا کر وہ جدھر رستہ نظر آیا بھاگ کھڑی ہوئی۔ سیام نے اسے بھاگتا دیکھا تو جیسے ہوش میں آیا، وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا، مگر تب تک وہ حویلی کا پچھلا گیٹ عبور کر چکی تھی۔ ملک شبیر تو اپنی پری کو ہاتھوں سے جاتا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اپنے آدمیوں کے ساتھ وہ بھی دیا کے پیچھے بھاگا۔ حویلی کے پچھلا گیٹ عبور کرنے پر ایک اور دروازہ آتا تھا جو حویلی کے باغ کا تھا، اور باغ سے گزر جاؤ تو پیچھے سڑک تھی اور سڑک کے ساتھ ایک اونچا پہاڑ تھا۔ حویلی سے نکل کر وہ باغ میں گئی اور باغ کے دروازے کو پیچھے سے بند کر دیا تاکہ اسے بھاگنے کا تھوڑا سا موقع تو مل سکے۔ جب تک سیام اپنے آدمیوں کے ساتھ اس دروازے کو توڑتا ہوا سڑک پر پہنچ چکی تھی۔ سڑک پر پہنچی تو دماغ ایک دم بلینک ہو گیا۔ حویلی سے تو بھاگ آئی تھی، لیکن آگے کہاں جائے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے زندگی ایک فلم کی طرح چلنے لگی۔ اسے لگا وہ مرنے والی ہے۔ اس نے دیکھا وہ اپنے بابا کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہی ہے اور چڑھتی ہی چلی جا رہی ہے بغیر رکے۔ کوئی بھی نئی چیز بنانے کے لیے جب اس کے بابا لکڑیاں لانے پہاڑ پر جاتے تو وہ بھی ساتھ آ جاتی تھی۔ پہاڑ تو اس کے دوست تھے، ایسے دوست جو خود میں سمیٹ لیتے ہیں۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ لوگ اسے اپنے بہت قریب آتے دکھائی دیے۔ دیا نے ایک نظر اپنے دوست پہاڑ کو دیکھا اور مدد کی درخواست کی۔ اپنی ساری ہمت جمع کرتے وہ پہاڑ پر چڑھنے لگی۔ جب تک سیام، ملک شبیر اور اس کے آدمی وہاں پہنچے وہ کافی اونچائی پر جا چکی تھی۔ اسے کسی ماہر کوہ پیما کی طرح پہاڑ پر چڑھتا دیکھ کر وہ سب حیران رہ گئے۔ وہ تو اسے چھوٹی اور نازک سی لڑکی سمجھے تھے، لیکن وہ تو بلا کی ہمت والی نکلی تھی۔ وہ پہاڑ پر چڑھتی گئی۔ بہت اوپر جا کر اسے ایک ڈھلوان نما سڑک دکھائی دی جو پہاڑ کو کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ وہ وہاں کبھی نہیں آئی تھی۔ پہاڑ کے اتنے اوپر تک وہ کبھی بھی نہیں آئی تھی۔ وہ سڑک پر پہنچی تو بری طرح سے تھک چکی تھی۔ پیاس کے مارے اس کا برا حال تھا اور جسم ٹوٹ رہا تھا۔ ساری طاقت اس نے پہاڑ پر چڑھنے میں لگا دی۔ اس میں مزید ہمت نہیں تھی، لیکن وہ یہ جانتی تھی ملکوں کا وہاں تک پہنچنا مشکل نہیں ہے۔ وہ اس کے پیچھے یہاں تک آ جائیں گے۔ ہانپتی کانپتی وہ اس ڈھلوان سے اترنے لگی۔ وہاں بہت سردی تھی، وہ ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی، مگر جان اور عزت بچانے کو اس کے قدم پھر بھی نہیں رک رہے تھے۔ وہ چلتی چلی جا رہی تھی، چلتی چلی جا رہی تھی۔ جب اسے ایک دکان کے باہر پانی کا کولر نظر آیا، وہ بھاگ کر کولر کے پاس گئی اور 2-3 گلاس پانی کے غٹا غٹ پی گئی تھی۔ آس پاس سے گزرتے لوگوں نے حیرت سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جس کے ہاتھ اور منہ پر خون لگا تھا۔ پہاڑ پر چڑھتے کئی نوکیلے پتھر اس کے ہاتھ، پیروں اور گالوں کے گوشت کو ادھیڑ گئے تھے۔ وہ چند قدم مزید آگے گئی تھی جب ملکوں کے آنے کا شور لوگوں میں اٹھا۔ وہ گھبرا کر سامنے نظر آتی جوتوں کی دکان کی طرف بھاگی۔ دکان پر 25-30 سال کا ایک لڑکا کاؤنٹر پر بیٹھا تھا۔ ایک زخمی لڑکی کو حواس باختس اپنی دکان میں داخل ہوتا دیکھ وہ گھبرا گیا تھا۔ پلیز بھائی، مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنی دکان میں چھپنے دیں، خدا کے لیے مجھے بچا لیں۔ دیا کے چہرے پر اتنی اذیت رقم تھی کہ اس لڑکے کا دل پگھل گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے دیا کو جوتوں کے شیشے کے پیچھے جا کر چھپ جانے کا کہا۔ وہ اندر دبکی بیٹھی تھی جب اسے سیام دکان میں داخل ہوتا نظر آیا۔ اس چہرے کو دیکھنے کے لیے وہ کتنی شدت سے دعا کیا کرتی تھی، اور آج اسی شخص سے اسے خوف آ رہا تھا۔ وہ ملکوں کے دیس میں مرد نہیں، بس حاکم مرد تھا۔ محبت کا بت، محبت کا کعبہ کرچی ہو کر اس کے اندر ٹوٹا تو وہ بہت تکلیف ہوئی تھی اسے۔ اس نے سیام سے نفرت کرنی چاہی، مگر جس سے
اتنی محبت کرتے ہیں، اس سے نفرت کہاں ہوتی ہے؟ محبت میں سب طاقتیں ہیں، صرف بھولنے اور نفرت کرنے کی قوت نہیں ہوتی۔ کیسا ہے عامر تو؟ سیام اور دکان والا لڑکا جسے وہ عامر بلا رہا تھا، جس قدر بے تکلفی سے ملے، دیا کا دل اچھل پڑا تھا۔ دیا نے آنکھیں بند کر لی اور بے آواز رونے لگی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ عامر سیام کو بتا دے گا، مگر جب عامر بولا تو دیا نے ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر وہ سیام کا دوست تھا تو سیام جیسا کیوں نہیں تھا؟ نہیں یار، میں نے تو نہیں دیکھا، ویسے کون ہے یہ لڑکی؟ وہ لا علمی ظاہر کر چکا تھا اور سیام کو اس پر ذرا سا بھی شک نہیں ہوا۔ دیا سر گھٹنوں میں دیے رو دی تھی۔ ایک احسان تھا جو اس پر چڑھ چکا تھا، جسے وہ ساری زندگی نہیں چکا سکتی تھی۔ سیام چلا گیا تو عامر نے اپنا فون اٹھایا اور کسی کو کال کی۔ دیا خوف سے دبکی ہوئی اندر ہی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک عبایا والی عورت دکان میں داخل ہوتی نظر آئی، جسے عامر نے اشارے سے کچھ بتایا تو وہ شیشے کا دروازہ کھول کر جوتوں کے پیچھے بنی جگہ پر چلی آئی۔ اسے دیکھ کر دیا گھبرا گئی تھی۔ آج کے بعد وہ ہر چیز سے خوف کھانے والی تھی، حتیٰ کہ انسانوں سے بھی۔ ڈرو مت، میں زلیخا ہوں، عامر کی بیوی۔ یہ عبایا پہنو اور میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ عامر کی بیوی زلیخا نے دیا کو اچھے سے عبایا پہنایا اور ساتھ گھر لے آئی تھی۔ دیا کے زخموں کو ڈریسنگ کر کے زلیخا نے اسے اپنا ایک سوٹ پہننے کے لیے دیا اور پھر کھانا کھلا کر آرام کرنے کا کہا۔ وہ بستر پر لیٹی تو اتنی تھک چکی تھی کہ لیٹتے ہی سو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو زلیخا اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ اسے جاگتا دیکھ کر وہ مسکرائی اور اسے باہر آنے کا کہا۔ اپنا دوپٹہ سنبھالتی وہ باہر آئی تو عامر بیٹھا تھا۔ عامر نے اسے اشارے سے سامنے بیٹھنے کا کہا تو وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ سیام کیوں ڈھونڈ رہا تھا تمہیں، اور تم کیوں بھاگ رہی تھی اس سے؟ عامر نے پوچھا تو وہ ضبط کھو کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی اور آنسوں کے درمیان اس نے سارا قصہ سنا دیا۔ گہری سانس بھرتے عامر نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اپنے چچا کے لیے وہ جانے اور کس حد تک گرے گا۔ وہ عامر کا بہت پرانا دوست تھا۔ عامر سب جانتا تھا اس کے بارے میں، لیکن اسے کبھی سمجھا نہیں پایا کہ بڑوں کی بات مان کر بھی غلط صحیح نہیں بن جاتے۔ عامر نے دیا کو آرام کرنے کا کہا اور خود کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا جس سے سیام کے اندر کا انسان ایک بار تو باہر آئے اور ملک شبیر کی دھجیاں اڑا کر رکھ دے۔ ملک شبیر کو کوئی ٹکر دے سکتا تھا تو وہ صرف ملک سیام تھا۔ دیا کی کوئی حفاظت کر سکتا تھا تو وہ بھی صرف ملک سیام تھا۔ دیا کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ تھکا ہارا حویلی لوٹا تو اس کی مایوس شکل دیکھ کر ملک شبیر بھڑک اٹھا۔ وہ دیا کے لیے پاگل ہو رہا تھا اور کسی بھی حال میں اسے دیا چاہیے ہی تھی، مگر دیا تو ایسے غائب ہو گئی تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ملک شبیر کی ہر بات کو نظر انداز کرتا وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کچھ تو تھا جو اسے ٹھٹکا تھا، کچھ تو ایسا تھا جس نے ملک سیام کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کیا وہ آنکھیں؟ وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ اسے رہ رہ کر دیا کی آنکھوں میں بکھرے کانچ نظر آنے لگے۔ اسے لگا ان آنکھوں کی چبھن سے وہ مر جائے گا۔ اتنا کرب، اتنی اذیت بھی کسی کی آنکھوں میں ہوتی ہے جتنی ان آنکھوں میں تھی۔ ساری رات وہ سوتی جاگتی کیفیت میں رہا۔ ذرا پل کو آنکھ لگتی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا۔ اپنے ارد گرد ہر طرف اسے وہ دو آنکھیں نظر آنے لگی تھی۔ ایسا کیا تھا ان آنکھوں میں جو مجھے سکون نہیں آ رہا؟ وہ آنکھیں مجھے امید سے کیوں دیکھ رہی تھی اور پھر مجھے دیکھ کر کرچی کرچی کیوں ہو گئی تھی؟ اپنا سر ہاتھوں میں گرائے وہ شدید بے بسی کی حالت میں تھا۔ کوئی اس کے حواسوں پر یوں بھی سوار ہوگی، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ کمرے میں اسے گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ بھاگ کر کمرے سے نکلا اور لان میں ٹہلنے لگا۔ ایک سیکنڈ بھی اور کمرے میں رہتا تو جان سے جانے کا اندیشہ تھا۔ سگریٹ سلگائے وہ ان آنکھوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتا ٹہل رہا تھا جب کسی نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر ایش ٹرے میں مسل دیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے سیام؟ یہ تمہاری چھٹی سگریٹ ہے۔ ان آنکھوں اور لہجے میں فکر تھی، محبت تھی اور جانے کیا کچھ تھا۔ وہ عالیہ تھی جو سیام کو دیکھتی تھی تو اپنے زندہ ہونے کا یقین کرتی تھی۔
وہ سانس لیتی تھی تو سیام کا نام لیتی تھی، کسی پجاری کی طرح وہ سیام جیسے بدھ کو پوچھتی تھی، میں 6 سگریٹ پیوں یا 600؟ تمہیں کتنی بار کہا ہے اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ وہ پتھر بہت نوکیلا تھا جو محبت کے جواب میں بے رحمی سے روح تک کو زخمی کر دیتا تھا، اور وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیتی تھی۔ عالیہ سیام کی پھپھو کی بیٹی تھی۔ پھپھو دنیا سے گئیں تو اس کا باپ سے ہمیشہ کے لیے حویلی چھوڑ گیا، اور تب سے وہ یہیں رہتی تھی، معصوم سی شکل کی، کم بولنے اور زیادہ سننے والی، سب سے محبت کرنے والی، اور گالی دینے پر بھی محبت سے مسکرا دینے والی عالیہ تھی وہ۔ سگریٹ عمر کو کھا جاتی ہے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ تم ہزاروں سال جیو۔ سیام کی آنکھوں میں سمائے چھم سے وہ چہرہ پھر سے آیا تھا۔ جو اذیت اس چہرے پر رقم تھی، سیام کو وہ بھولتی ہی نہیں تھی، اور اس اذیت کو یاد کرتا تھا تو دعا کرتا تھا کہ ایک دن بھی نہ جیے۔ کسی کی اذیت کو سوچ کر تڑپتے ہوئے ہزاروں سال جینے کی دعا بہت بری لگتی ہے۔ مجھ سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا عالیہ، تم کیوں نہیں سمجھتی اس بات کو؟ میں کبھی تم سے محبت نہیں کر سکتا۔ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ وہ عالیہ کی محبت اور فکر سے اکتا جاتا تھا۔ اسے عالیہ کہیں چاہیے تھی، اور یہی تو محبت ہوتی ہے۔ جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے اسے آپ نہیں چاہیے ہوتے۔ محبت ہر طرح کے ہرس اور لالچ سے دور ہوتی ہے۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن تم مجھے خود سے محبت کرنے سے تو نہیں روک سکتے۔ یہ تو میں بھی خود کو نہیں روک سکتی، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ بہت بے بس محسوس کرتی تھی خود کو سیام کے سامنے۔ وہ محبت کا جواب محبت سے ملنے کی حسرت دل میں دبائے جانے کتنے عرصے سے بیٹھی تھی، مگر سیام کی طرف سے صرف اسے دھتکار ملتی تھی۔ سیام نے کچھ اور بھی کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کا فون چنگھاڑا۔ عامر کی اتنی رات کو کال آتی دیکھ وہ ٹھٹک گیا۔ کل مجھ سے ملنے میرے گھر آنا، کچھ ضروری بات کرنی ہے، اور ہاں، اکیلے آنا، سیام بن کر، صرف ملک سیام بن کر نہ آنا۔ عامر نے اسپاٹ سے انداز میں ایک ہی جملے میں بات ختم کر کے کال کاٹ دی تھی۔ وہ حیران سا موبائل کو دیکھتا رہا۔ عالیہ اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے وقت کے رک جانے کی دعا کے لیے کھڑی رہی تھی۔ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ تو طے تھا کہ ملک سیام کبھی بھی عالیہ سے محبت نہیں کر سکتا تھا۔ تمہیں دیکھ کر کیوں لگ رہا ہے کہ تم مجھ پر بم پھینکنے والے ہو؟ عامر کو زندگی میں اس نے اتنا سنجیدہ کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا وہ اس وقت دیکھ رہا تھا۔ ساری رات وہ سو نہیں پایا تھا، اور اگلے دن جلدی ہی عامر کے گھر پہنچ گیا تھا۔ عامر کے لہجے سے جانے کیوں کچھ عجیب سا لگا تھا اسے۔ یار، ہم چھوٹے لوگ کہاں بم پھینک سکتے ہیں، تم ملکوں پر، یہ تو تم لوگوں کا کام ہے نا صرف، عامر نے تنزن کہا تو سیام پہلو بدل کر رہ گیا۔ یعنی کہ آج اسے آئینہ دکھانے کو بلایا تھا عامر نے۔ تم کیوں اتنے سڑے ہوئے ہو مجھ پر؟ جو بات کرنی ہے ڈائریکٹ کرو، ایسے سانس نہ بنو میری۔ صوفے سے ٹیک لگا کر وہ ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا تھا، دھیان سے عامر کو سننے کے لیے۔ دیا، باہر آ جاؤ، عامر نے کہا تو زلیخا کا بازو تھامے وہ باہر آئی تھی۔ اس کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں اور آنکھوں میں اتنا خوف تھا کہ سیام دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ دیا تمہارے پاس ہے؟ جب کل میں نے پوچھا تھا تو تم نے جھوٹ بولا۔ منٹوں میں وہ سیام سے ملک سیام بن گیا تھا۔ اس کی آواز اونچی ہو چکی تھی اور چہرے پر اشتعال چھا گیا تھا۔ تو تمہیں بتا دیتا، اور پھر تم لے جا کر اپنے چچا کے آگے پھینک دیتے، وہ نوچ کھاتا اس چھوٹی سی بچی کو۔ عامر کی آواز اس سے زیادہ اونچی ہو گئی تھی۔ تو تجھے کیا لگتا ہے اب میں اسے نہیں لے کر جاؤں گا؟ اوف، وہی ملکوں کا غرور۔ مسکراہٹ۔ دیا سلگ کر رہ گئی کہ اسی شخص سے محبت کیوں، اور محبت کے بعد نفرت کیوں نہیں؟ دل کیوں اس شخص کو دیکھ کر پہلے جیسا ہی دھڑک رہا تھا؟ تم اسے لے کر جاؤ گے اور میں خود اسے تمہارے ساتھ بھیجوں گا، مگر وہ ویسے نہیں جیسے تمہارا چاچا اور تم چاہتے ہو، بلکہ ویسے جیسے میں چاہتا ہوں۔ عامر نے دیا کو کہا تھا کہ وہ سب سنبھال لے گا، مگر کیا کرے گا دیا نہیں جانتی تھی۔ اب پتہ چلا تو وہ لرز اٹھی تھی۔ وہ کبھی بھی ملکوں کی حویلی میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ مطلب؟ سیام نے تیکھی نظروں سے عامر کو دیکھا۔ دیا ملکوں کی نظر میں آ گئی ہے، اسی لیے بھاگ بھاگ کر تو زندگی گزاری نہیں جا سکتی، اور میں جانتا ہوں ملکوں سے بچنے کے لیے اسے ملکوں کی ہی پناہ چاہیے ہوگی۔
اور وہ پناہ تمہاری ہے۔ تم وہ واحد انسان ہو جو اس کی حفاظت کر سکتے ہو۔ تم دیا سے نکاح کرو گے۔ عامر نے منہ سے لفظ نکالے اور دیا کے دل سے خون رسنے لگا۔ وہ بہت محبت کرتی تھی سیام سے، لیکن وہ اس سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے قاتل سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اور میں کیوں کروں گا دیا سے شادی؟ تمہیں کیوں کر ہوئی یہ غلط فہمی کہ میں اپنے چاچا سے ٹکراؤں گا اس لڑکی کے لیے؟ یہ لڑکی ہے کون جس کے لیے میں اتنا کچھ کروں؟ وہ حقارت سے گویا ہوا تو دیا نے خود کو زمین میں دھنستا ہوا محسوس کیا تھا۔ محبوب کی نگاہوں میں اتنی حقارت دیکھنا آسان کہاں ہوتا ہے؟ پھر تم اسے یہاں سے لے کر بھی نہیں جا سکتے۔ یا نکاح کرو یا مجھے مار ڈالو اور پھر لے کر چلو اسے۔ تم ملک ہو، مار سکتے ہو، دوست کو نہ تو مار دو۔ عامر کی بات پر زلیخا اور دیا نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا۔ سیام زخمی نظروں سے عامر کو دیکھتا بے بس سا ہو گیا۔ عامر اس کا واحد دوست تھا، اچھا اور سچا۔ وہ چاہے دل کی جگہ پتھر رکھتا تھا، لیکن اس پتھر میں بھی دوست کی محبت رکھتا تھا۔ وہ عامر کو نہیں مار سکتا تھا، اپنے دوست کی جان وہ کبھی نہیں لے سکتا تھا۔ اسے ہتھیار ڈالنے تھے سو ڈال دیے۔ کچھ دیر میں دیا اور سیام کا نکاح ہو گیا تھا۔ دیا نے تو اسے بس چاہا تھا، کبھی ملن کا تو سوچا ہی نہیں تھا، اور ملن ہوا تھا تو شدت سے دعا کی تھی کہ کاش یہ نہ ہوتا۔ سیام کے ہاتھوں پر اسے اپنے بھائی کا خون لگا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک ظالم سے محبت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اپنی عورت اور اس کے گھر والوں کی حفاظت کرنے والا مرد ہی اصل میں مرد ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم دیا کی حفاظت کرو گے۔ دیا کو سیام کے ساتھ بھیجتے عامر بہت مطمئن تھا۔ جتنا وہ سیام کو جانتا تھا تو اسے پتا تھا کہ اب دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن سیام دیا پر آنچ نہیں آنے دے سکتا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تو برابر میں بیٹھی دیا کو دیکھا، جو اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ جس لڑکی کو وہ جانتا تک نہیں تھا، ایک ہی رات میں اس کے ذہن اور زندگی سے چمٹ گئی تھی۔ کیا چاہتی ہو اب تم؟ بے رخی کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے وہ بولا تو دیا کا معصوم دل کانپ کر رہ گیا۔ چاہتی تو بہت کچھ تھی میں، لیکن اب اس چاہت سے نفرت سی ہونے لگی ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے خواب اتنے بھیانک نکلیں گے۔ شہزادہ دیو بن جائے گا۔ آخری جملہ اس نے قدرے دھیمی آواز میں کہا تھا، لیکن وہ سن چکا تھا اور سن کر گویا پتھر کا ہو گیا تھا۔ کیا ان آنکھوں میں جو غم تھا وہ شہزادے کے بہروپیہ نکل جانے کا تھا؟ اف، سیام کو لگا وہ کانچ پر چل رہا ہے۔ اس ڈھلوان نما راستے پر اتنی تیزی سے اس نے گاڑی چلائی، گویا اسے زندگی سے بھی نفرت ہو گئی ہو۔ جب اس کی گاڑی حویلی کے اندر داخل ہوئی تو اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا ملک شبیر اس کے ہمراہ دیا کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ مجھے تم پر فخر ہے بھتیجے، مجھے تم پر فخر ہے۔ میری ہر خواہش کا یوں احترام کرتے ہو جیسے خدا کا کرتے ہو۔ اور یہ لڑکی بھاگی تھی نا عین نکاح کے وقت، تو اب اس کی سزا ہے کہ بنا نکاح کے یہ میری رکھیل بن کر رہے گی۔ ملک شبیر اس کی طرف بڑھا تھا کہ دیا سیام کے پیچھے چھپ گئی، یوں کہ وہ اس کی ڈھال تھا۔ رائمہ، شایان اور عالیہ بھی وہاں آ گئے تھے۔ دیکھو تو چھپ کس کے پیچھے رہی ہے؟ ارے بی بی، وہ تمہیں میرے لیے ہی لایا ہے، چلو تو میں تمہیں سبق سکھاتا ہوں۔ شایان اپنے باپ کو دیکھ کر رہ گیا، جو انسانیت کے منصب سے بہت نیچے گر چکا تھا۔ وہ پھر سے دیا کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا کہ سیام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ملک شبیر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ انسان کی ہر خواہش پوری ہو یہ ضروری تو نہیں چاچا۔ بھول جائیں آپ نے کسی دیا کی خواہش کی تھی، کیونکہ وہ اب آپ کو نہیں مل سکتی۔ سیام سپاٹ لہجے میں گویا ہوا۔ چند گھنٹوں پہلے بنے رشتے کا اتنا تو سحر تھا کہ ملک شبیر کا دیا کی طرف بڑھتا ہاتھ دیکھ کر اس نے ہاتھ کو توڑ دینے کا من ہوا تھا۔ کیوں نہیں مل سکتی؟ ملک شبیر اتنی زور سے چلایا کہ سب سہم گئے تھے۔ ملک سیام نہ سہما نہ اپنی جگہ سے 1 انچ پیچھے ہوا، کیونکہ میں نے دیا سے نکاح کر لیا ہے، بیوی ہے وہ میری، اور میں ہرگز اس چیز کو برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میری بیوی کی طرف غلط نیت سے ہاتھ اٹھائے۔ عالیہ کے قدم لڑکھڑائے تھے اور گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی۔
اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ایک پل بھی کھڑی رہتی۔ ملک شبیر کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اور دیا نے جانا عامر کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ رائمہ مسکرائی تھی اپنے بھائی اور چاچا کا اتحاد ٹوٹنے پر۔ اس سے زیادہ خوش اور کون ہو سکتا تھا بھلا؟ تم نے جو گاڑی میں بات کی تھی اس کا کیا مطلب تھا؟ شہزادے کے دیو بن جانے کا کیا مطلب تھا؟ ملک شبیر نے بہت ہنگامہ کیا تھا۔ اس سے بمشکل نبٹ کر وہ اپنے کمرے میں آیا جہاں رائمہ پہلے سے دیا کو چھوڑ گئی تھی۔ وہ صوفے پر سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی جب وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دیا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ پتھر کا ہو گیا تھا۔ ان آنکھوں سے جھانکتی اذیت دیکھ کر وہ ساکت کیوں ہو جاتا تھا؟ کیا جادو کر رہی ہو تم ان آنکھوں سے؟ ایسے کیوں دیکھتی ہو مجھے جیسے میں نے کچھ بہت برا کر دیا ہو تمہارے ساتھ؟ وہ تڑپ کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ وہ اپنی بے چینیوں کا جواب چاہتا تھا۔ آپ نے میرے بھائی کو مار دیا، اس سے برا کیا کریں گے آپ میرے ساتھ؟ اس کی بات پر گہرا سانس بھرتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اف، تمہارا بھائی زندہ ہے، تمہارا پورا خاندان زندہ ہے۔ دیا کو لگا کہ ایک بار پھر سے اس میں روح پھونکتی گئی ہو۔ وہ ایک دم سے اس کے روبرو آئی۔ سب کے سب ٹھیک ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ مجھے ان سے ملنا ہے، پلیز سیام پلیز۔ اپنا نام اس سے خوبصورت دھن پر اس نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی تو سیام کا دل نہ جانے کیوں دھڑکا تھا۔ وہ سٹ پٹا کر اس سے دور ہوا۔ حویلی کے آؤٹ ہاؤس میں انہیں شفٹ کروا دیا ہے میں نے۔ رات بہت ہو گئی ہے، صبح تم مل لینا ان سے۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ چند پل پہلے جو اپنے دل کے بے ساختہ دھڑکنے کی آواز اس نے سنی تھی وہ تو ڈر گیا تھا۔ وہ محبت سے ڈرا ہوا آدمی تھا۔ لان میں کھڑا وہ سگریٹ کے کش پر کش لگا رہا تھا۔ جب کسی کے خیال کے آتے تیزی سے وہ اندر کی طرف بھاگا۔ اسے الہام سا ہوا تھا کہ دیا ٹھیک نہیں ہے، اور وہ واقعی ٹھیک نہیں تھی۔ کمرے میں چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی، اور جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو غصے کے مارے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ ملک شبیر اس کے کمرے میں تھا اور اس کے ہاتھ میں دیا کا دوپٹہ تھا۔ دیا کے کپڑوں کا بازو بھی بری طرح پھٹ چکا تھا۔ 1 سیکنڈ لگا تھا سیام کو سب سمجھنے میں، اور اگلے ہی لمحے وہ ملک شبیر پر جھپٹا۔ سارے رشتے بھول کر اس نے صرف اتنا یاد رکھا کہ دیا اس کی بیوی ہے، اور ملک شبیر نے اس کی بیوی پر ہاتھ ڈالا تھا۔ ملک شبیر کو دھکے دے کر کمرے سے نکال کر سیام نے دروازہ لاک کیا اور دیا کی طرف بڑھا جو صوفے کے پیچھے دبک کر بیٹھی ہچکیوں سے رو دی تھی۔ دیا، تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے پاس جانے لگا تھا کہ وہ شدت سے چلائی۔ میں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہوں؟ جانوروں میں پھنسی ایک لڑکی جو خود کی حفاظت نہیں کر سکتی، وہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ جس لڑکی کا شوہر اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ میں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ کل بھی میری موت ہے اور آج بھی، تو کیوں نہ میں آج ہی مر جاؤں؟ میں مر ہی جاؤں تو اچھا ہے۔ اس نے بھاگ کر ٹیبل سے پھل کاٹنے والی چھری اٹھا لی تھی۔ دیا دیکھو، میں آئندہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چھوڑوں گا تمہیں اکیلا۔ تم بس یہ چھری مجھے دے دو۔ دیکھو، ایسا ویسا کچھ نہ کرنا۔ اس کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے وہ بولا، لیکن دیا اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اسے باتوں میں لگاتا وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا اور اس سے چھری چھین کر دور پھینکی۔ دیا سسکتی ہوئی اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ مجھے مر جانے دو سیام، مجھے مر جانے دو۔ اس کے سینے سے لگی وہ رو رہی تھی، اور سیام کا دل بدل رہا تھا۔ محبت بھی کیا شے ہے۔ سیام جیسے پتھر میں بھی جان ڈلنے لگی تھی۔ سیام نے اسے دیکھا اور پھر اس کے گرد اپنے بازو حمائل کر دیے۔ اپنے باہوں کی مضبوط گرفت میں وہ اسے حفاظت کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ محفوظ ہے۔ روتے روتے وہ خاموش ہو گئی تو سیام نے اسے بازوؤں سے تھام کر خود سے الگ کیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹا کر وہ اس کے برابر میں ہی لیٹ گیا اور یکٹک اسے دیکھے گیا۔ وہ نہیں مانتا تھا کہ پلوں میں دل کی حالت بدل سکتی ہے، مگر اپنی بدل رہی تھی تو وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ جیسے ہی وہ بستر سے نکلی تو اسے زور کا جھٹکا لگا۔
وہ جلدی سے ڈریسنگ کے شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی اور خود کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ رات کو اس لباس میں تھی جو زلیخا نے اسے پہنایا تھا، مگر ابھی وہ ایک ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں تھی۔ کب، کیسے، کس طرح اس کے کپڑے بدلے گئے وہ نہیں جانتی تھی۔ جب وہ سوچ رہی تھی، سوچ کر ہی کپ کپا اٹھی تھی۔ اسی وقت کمرے میں سیام داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ملازمہ تھی جس نے بہت سارے ہینگ کیے ہوئے کپڑے اٹھائے ہوئے تھے۔ سیام کے کہنے پر کپڑے بیڈ پر رکھ کر وہ چلی گئی۔ تمہارے لیے منگوائے ہیں یہ کپڑے، دیکھ لو، جو ٹھیک لگتا ہے پہن لو، سنجیدگی سے کہتا وہ جانے لگا جب دیا کی بات پر اس کے قدم منجمد ہوئے تھے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے تھی میرے قریب آتے ہوئے۔ عامر بھائی کے کہنے پر میں نے شادی کر لی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں وہ سب بھول جاؤں گی جو آپ نے کیا ہے۔ میری ہستی بستی زندگی کو تباہ کرنے والے آپ ہی ہیں نا، تو کیوں آپ میرے اتنے قریب آئے؟ وہ خود نہیں سمجھ رہی تھی کہ فلو ہی فلو میں وہ کیا بولتی جا رہی تھی۔ سیام نے اس کی فیملی کو بچا لیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ سیام کا ہی بھول جاتی۔ رات جس طرح ملک شبیر نے اسے ہراساں کیا تھا وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ تمہارے قد کی طرح نہ تمہارا دماغ بھی چھوٹا اور زبان کئی 100 فٹ لمبی ہے۔ او بی بی، زیادہ خوش فہم نہ ہو کہ میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کروں گا۔ رائمہ نے بدلے ہیں تمہارے کپڑے۔ مجھے بچوں کو سنبھالنے کا ویسے بھی کوئی شوق نہیں ہے اور تم بچی ہو میرے سامنے۔ اسپاٹ لہجے میں اپنی بات کہتا وہ چلا گیا تو دیا کو احساس ہوا کہ کتنا کچھ وہ اسے کہہ گئی تھی۔ جس سے اتنے سالوں سے وہ بات کرنے کی حسرت رکھتی تھی، اس سے بات ہوئی تو اتنا بکواس بول گئی۔ کپڑے بدل کر وہ فریش ہوئی تو رائمہ اس کے کمرے میں چلی آئی۔ رائمہ کے چہرے پر ایک خلوص بھری مسکراہٹ تھی۔ بھائی نے مجھے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ ساتھ رہوں میں۔ چاچا کا تو واقعی کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن میں ایک بات پر خوش ہوں کہ تم نے پتھر میں جان ڈال دی ہے۔ ہو تو تم کمال کی لڑکی ویسے۔ رائمہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے آئی تھی۔ حویلی کا رہائشی حصہ وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ کئی ایکڑ پر پھیلی وہ حویلی بہت شاندار تھی، جس کا ایک ایک کمرہ اتنا بڑا تھا کہ دیکھ کر ہی دیا کا سر چکرا گیا تھا۔ ساری حویلی دکھانے کے بعد رائمہ اسے عالیہ کے کمرے میں لے آئی تھی۔ کیا لکھ رہی ہیں آپ بچوں؟ عالیہ کو لیپ ٹاپ لیے تیزی سے ٹائپنگ کرتے دیکھ رائمہ جان گئی تھی کہ وہ کچھ لکھ رہی ہے۔ عالیہ کی اسپاٹ نظریں لیپ ٹاپ پر تھیں اور چہرے پر اتنی پتھریلی سنجیدگی کہ کوئی دیکھتا تو پتھر کی مورت بن جاتا۔ چند پل وہ رکی، ایک گہرا سانس لیا اور جب نگاہیں اٹھائیں تو وہاں محبت بھری مسکراہٹ تھی۔ رائمہ اس کے گلے لگ گئی تھی۔ عالیہ ممتا بھری مسکراہٹ اور محبت بھری آنکھیں لیے پھرتی تھی۔ بھلا ایسا کون تھا جو اس سے محبت میں مرنا مٹتا؟ کہانی لکھ رہی ہوں، ایک نئی کہانی، نئے انداز میں، جس میں ہیرو کو ولن سے محبت ہو جاتی ہے اور ہیروئن روتی تڑپتی رہ جاتی ہے۔ وہ لہجہ بہت میٹھا، بہت مسکراتا ہوا تھا، لیکن کچھ تو ایسا تھا اس ماحول میں جو دیا کو کھٹکا تھا۔ کچھ تو ایسا تھا جو بہت عجیب تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہیرو کو ولن سے محبت ہو جائے؟ بچوں، رائمہ اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ چکی تھی۔ ماں کے بعد عالیہ کو اس نے اپنی ماں سی پایا تھا۔ تم دیکھنا، ایک دن ایسا ہی ہوگا۔ ہر بار ہیروئن ہی بازی لے جائے ضروری تو نہیں ہے نا، ولن بھی بازی لے جا سکتا ہے۔ عالیہ پیار سے اس کے سر میں انگلیاں پھیرنے لگی اور دیا کا وہاں دم گھٹنے لگا۔ وہ اٹھی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ عالیہ سے جانے کیوں اسے خوف سا محسوس ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تو سیام وہی تھا۔ وہ الماری سے اپنی پستول نکال رہا تھا۔ دیا اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر گھبرا گئی تو اس نے سیام کو ایک دم پیچھے کر کے چھپا لی تھی۔ دماغ جگہ پر آیا یا نہیں تمہارا؟ ڈریسنگ کے آگے کھڑا وہ اپنے بالوں میں برش کرتا ہوا بولا۔ دیا اسے دیکھنے لگی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس شخص کو اتنا چاہا ہے وہ اس کا ہو جائے گا۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ کنگھارا تو سٹ پٹا گئی۔ نظر لگانے کا ارادہ ہے مجھے۔ وہ کچھ زیادہ ہی شوخا ہو رہا تھا۔ دیا نے وہاں سے کھسک جانے میں ہی عافیت سمجھی، مگر وہ جیسے ہی جانے لگی تو سیام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کون شہزادہ دیو بن گیا تھا؟ اس کی سوئی وہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔ دیا کو گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ سیام کے بے حد قریب ہو کر اس نے جانا، محبت مل جائے تو سانس لینا زیادہ دشوار ہو جاتا ہے۔
بتاؤ مجھے، کون شہزادہ ہے وہ جو تمہارے خوابوں کی بھیانک کر چکا ہے؟ اس کے کان کے قریب منہ کر کے کہا تو دیا نے اپنا آپ اس سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس کے کلون کی خوشبو سے دیا کو اپنا آپ مہکتا ہوا معلوم ہوا۔ کوئی نہیں، میں نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا، وہ بمشکل بول پائی تھی۔ سیام کی سانسوں سے اپنی گالوں کو دہکتا محسوس کرتے وہ گونگی ہونے لگی تھی۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا کمرے سے نکل گیا۔ صوفے پر دھڑام سے گرتے اس نے گہری سانسیں لی تھی اور پھر اپنا دوپٹہ سنبھالتے آؤٹ ہاؤس جانے کے لیے کمرے سے نکل گئی۔ اپنے گھر والوں کو خیر خیریت سے آؤٹ ہاؤس میں رہتے دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ دل ایک بار پھر سے سیام کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ جو اس کا محافظ بنا تو اس کے گھر والوں کی حفاظت کا بیڑا بھی اٹھا لیا تھا۔ بہت دیر تک وہ اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھنے کے بعد حویلی کے لیے نکلی تھی۔ حویلی اور آؤٹ ہاؤس کے درمیان 10 منٹ کا راستہ تھا۔ وہ حویلی کی طرف جا رہی تھی کہ کسی کے قدموں کی آواز پر ٹھہر گئی۔ ملک شبیر کی نظر جس پر پڑ گئی وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ تم بھی نہیں لڑکی۔ وہ ملک شبیر تھا جس کی پشت پر کھڑا تھا اور دیا وہیں برف ہو گئی تھی۔ اس کے قدم من من کے ہو چکے تھے اور ایک قدم اٹھانا بھی مشکل تھا۔ تمہیں کیا لگا میرے ہی بھتیجے کو میرے ہی خلاف استعمال کر لو گی؟ نہ 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 لڑکی، تمہیں غلط فہمی ہے۔ وہ میرا خون ہے۔ تم نہیں ہوگی تو تب بھی وہ میرے ہی پاس ہوگا اور تمہارا نہ ہونا تو طے ہے۔ ایسے تمہیں تڑپاؤں گا کہ سسک سسک کر مرو گی۔ ملک شبیر کی انگلیاں پیچھے سے اس کی گردن پر سر سرانے لگیں تو وہ کانپ اٹھی۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کرنی چاہی لیکن اس پر خوف اس قدر طاری ہو چکا تھا کہ وہ کمزور پڑ گئی۔ مجھے جانے دیں پلیز، وہ منت بھرے لہجے میں گویا ہوئی، لیکن وہ ملک شبیر تھا۔ کسی کے گڑ گڑانے کا، رونے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس کی انگلیاں دیا کی گردن سے ہوتی کمر کی طرف جا رہی تھی۔ دیا نے چلانے کی کوشش کی لیکن آواز دم توڑ گئی۔ نہ نہ، تمہیں جانے دوں؟ تمہارا تو بہت انتظار کیا ہے۔ تمہارے ساتھ تو وہ کرنا ہے میں نے کہ تم کانپ جاؤ گی۔ ملک شبیر نے اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑے تو اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ وہ بری طرح سے رونے لگی تھی۔ جب وہ گھوم کر اس کے سامنے آیا اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں دبوچ کر اس پر جھکنا چاہا کہ دیا نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے اس کے بازو پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ وہ چلا کر پیچھے ہوا اور یہی موقع تھا۔ وہ پوری قوت سے حویلی کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ پیچھے وہ گالیاں بکتا اپنا بازو سہلا رہا تھا۔ وہ ہانپتی کانپتی جب کمرے میں پہنچی تو سیام بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ میں سمجھا تم رات وہیں رکو گی۔ وہ اپنے موبائل پر جھکا ہوا تھا، اسی لیے اس کے چہرے سے اڑتی ہوائیاں نہیں دیکھ پایا۔ دیا کا چہرہ آنسوؤں سے شرابور تھا اور منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکل رہا تھا۔ یوں لگتا تھا وہ اپنی قوت گویائی کھو چکی ہے۔ وہ کافی دیر تک کچھ نہ بولی تو سیام نے موبائل سے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ دیا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کمبل اتار کر دور پھینکتا وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اس کا لمس پا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ سیام نے اسے اپنے سینے سے لگا کر ریلیکس کرنے کی کوشش کی مگر اس کے آنسوؤں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سیام نے اسے صوفے پر بٹھا کر پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا جس کے بمشکل وہ 2 گھونٹ ہی پی پائی۔ کیا ہوا ہے دیا؟ مجھے بتاؤ، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ پلیز مجھے بتاؤ ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ آخری بات دل سے نکلی تو وہ اپنے دل پر حیران ہوا تھا۔ اس کا پتھر کا دل ایک ہی دن میں واقعی میں بدل رہا تھا۔ دیا کے آنسوؤں میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ سیام نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سیام کے نرم لہجے اور لمس سے کچھ دیر میں اس کی گھبراہٹ میں کمی آئی تھی۔ اب تم ٹھیک ہو؟ سیام نے خود سے الگ کرتے اس سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر مجھے بتاؤ نا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو؟
دیا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور دھیرے سے اپنی گردن سے بال ہٹا دیے۔ وہاں دانتوں کے اتنے واضح نشان تھے کہ سیام غصے سے لب کاٹتا پیچھے ہو کر بیٹھا۔ کچھ پل اسی کیفیت میں گزرے اور پھر وہ تیزی سے اٹھا، الماری سے اپنی پستول نکالی اور دیا کا ہاتھ پکڑے کمرے سے نکل گیا۔ اس کا رخ ملک شبیر کے کمرے کی طرف تھا۔ باہر نکلو ملک شبیر، میں نے کہا باہر نکلو۔ دروازہ اتنی زور سے اس نے بجایا کہ رائمہ، عالیہ اور شایان بھی اٹھائے۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور ملک شبیر نیند سے بوجھل آنکھیں لیے باہر نکلا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں چلا کر نیند خراب کر رہے ہو؟ وہ کمال کی اداکاری کر رہا تھا نیند میں ہونے کی۔ سیام اس پر جھپٹا اور اس کا گریبان پکڑ کر پستول کی نال اس کے سر پر رکھ دی۔ ساری نیند اور اداکاری بگ سے اڑ گئی۔ رائمہ نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ سیام اور ملک شبیر کو ایک دوسرے سے دور کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نوعیت کا جھگڑا ہوگا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بھائی کیا کر رہے ہو یار؟ گولی چل جائے گی، چھوڑو بابا کو۔ شایان سیام کو شانت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس وقت وہ صرف ایک شوہر تھا جس کی بیوی کو چھونے کی غلطی کرنے والے کو مر ہی جانا چاہیے تھا۔ بہت جی لیا اس نے، اب اس کی موت میرے ہی ہاتھوں ہوگی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو چھونے کی؟ سیام کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ جھوٹ بول رہی ہے تمہاری بیوی، میں نے کب چھوا اسے؟ میں تو سو رہا تھا۔ ملک شبیر نے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنی چاہی، مگر سیام کے آگے اس کی طاقت بہت کم تھی۔ ٹھیک ہے، اب لمبی نیند سونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سیام نے ٹریگر پر انگلی دبائی ہی تھی کہ پر وقت شایان نے اس کا پستول والا ہاتھ اوپر کر لیا اور گولی چھت کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ گولی کی آواز سے سب کے دل کانپ کر رہ گئے اور ملک شبیر کی تو سٹی گم ہو گئی تھی۔ پاگل ہو گئے ہیں بھائی، کیوں اپنے ہاتھ خون سے رکھتے ہیں آپ؟ ایسے گھٹیا لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں اپنے ہاتھوں سے بھی مارا جائے۔ رائمہ نے سیام کا بازو تھام کر اسے ملک شبیر سے دور کیا تھا۔ رائمہ فور گاڈ سیک یار، میرے بابا کے بارے میں ایسے الفاظ تو استعمال مت کرو۔ شایان بھڑک اٹھا تھا۔ جیسا بھی تھا وہ اس کا باپ تھا، اور جب سب اس کے باپ کے خلاف تھے تو اس نے باپ کا ساتھ دینا فرض سمجھا تھا۔ تمہارا باپ کتنا گھٹیا ہے کیا تمہیں نہیں پتا؟ اور دیا کو جن گندی نظروں سے دیکھتا ہے کیا تم نہیں جانتے؟ رائمہ کو تو شایان کے انداز نے آگ لگاتی تھی، اسی لیے تو وہ چلائی تھی، شٹ اپ رائمہ۔ شایان اس سے بھی اونچا چلایا۔ دیا ایک طرف سہمی سی کھڑی تھی۔ اس سارے لڑائی جھگڑے فساد کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتے اس نے مر جانے کی دعا بہت شدت سے کی تھی۔ کچھ دور کھڑی عالیہ نے یہ سارا منظر دیکھا تو استہزائیہ سے مسکرا دی۔ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا تو اسے بھی آتا تھا، ہیرو کو اس کہانی میں ولن کا کرنا تو اسے بھی آتا تھا۔ اوے باپ کے بیٹے، اپنے باپ کو لے اور حویلی سے دفع ہو جا۔ تیرے باپ جیسے آدمی کی حویلی میں کوئی جگہ نہیں، اور آئندہ یہ مجھے یہاں نظر بھی آئے نا تو جان سے مار دوں گا میں اسے۔ ملک شبیر کا منہ دبوچتے سیام نے حویلی بدر کر دیا تھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے حویلی سے نکالنے والے؟ کل کا بچہ مجھے حویلی بدر کرے گا؟ واہ واہ! ملک شبیر کے تو سر پر لگی تلووں پر بجھی تھی۔ حویلی پر ملک شبیر کا بھی اتنا ہی حق تھا جتنا سیام کا تھا، اسی لیے ملک شبیر ڈٹ کر لڑنے کو تیار تھا۔ ٹھیک ہے، مت جاؤ، کل میں پنچایت بٹھاؤں گا۔ پہلے بھی دیا کے گھر پر سب کے سامنے دن دہاڑے تم نے اٹیک کیا تھا، اور اب دیا گواہی کافی ہوگی پنچایت میں تمہیں سنسار کروانے کے لیے۔ سنسار ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ یا حویلی سے دفع ہو جاؤ۔ ملک شبیر کا غصہ سیام کی بات پر جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا پنچایت لگی تو برا پھنسے گا۔ شایان کو لیے کھا جانے والی دھمکی آمیز نظروں سے سیام کو دیکھتا وہ حویلی سے چلا گیا تھا۔ آپ نے جانے کیوں دیا بھائی؟ وہ بہت خطرناک انسان ہے، چپ نہیں بیٹھے گا۔ رائمہ تو کسی صورت یوں سستے میں ملک شبیر کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ دیا کی گردن کا زخم دیکھا تھا اس نے اور اس کے خوف کو محسوس کیا تھا۔ مجھے معلوم ہے بیٹا، مگر میں ایک موقع دے کر دیکھ لینا چاہتا ہوں۔ وہ شایان کا باپ ہے، اسی لیے اس بار اسے جانے دیا میں نے۔ رائمہ نے سر جھکا لیا تھا۔ وہ جانتی تھی سیام اس کے دل کے حال سے واقف ہے، مگر آج جو رویہ شایان نے اپنایا تھا رائمہ کو اپنے دل سے اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔
سیام نے سہمی سی کھڑی دیا کو اپنے ساتھ لگایا تو عالیہ نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ خالی خالی نظروں سے وہ اس منظر کو دیکھے گئی جہاں سیام کے سینے سے کوئی اور لگی ہوئی تھی، جبکہ یہ جگہ تو وہ اپنے لیے سمجھتی تھی۔ وہ بہت اچھی تھی، بہت اچھی، لیکن محبوب کو کسی اور کا ہوتے دیکھا تو بری بننے لگی تھی۔ راستے دو ہوتے ہیں، ایک شر کا اور ایک خیر کا۔ انسان چوٹ کھاتا ہو تو دونوں راستے سامنے ہوتے ہیں، پھر جس راستے کا انتخاب کرے۔ عالیہ نے پہلے راستے کا انتخاب کیا تھا، اس نے شر کا راستہ چنا تھا۔ اس نے شر کو اپنی مجبوری اور نفرت جو اپنی بے بسی کہا تھا۔ اس نے چال سوچی، مہرے سیٹ کیے اور تباہی لانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس بار ہیرو کو ویلن کا ہی ہونا تھا، یہ اس نے طے کر لیا تھا۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا اور دیا نے اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں موندے سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ سیام نے اسے یوں حصار میں لیا ہوا تھا جیسے ابھی وہ چھوڑے گا اور وہ منظر سے غائب ہو جائے گی۔ تم میں ایسا کیا ہے دیا جو میں یوں تڑپ جاتا ہوں تمہارے لیے؟ 2 دن کے رشتے میں اتنا اپنا پن کیسے آ سکتا ہے؟ ایک ہاتھ سے اس کے بال سہلاتا وہ بہت نرمی اور محبت سے کہہ رہا تھا۔ وہ دیا کو اپنے ساتھ کمفرٹیبل کر لینا چاہتا تھا تاکہ وہ کھل کر ہر چیز کہہ سکے، شہزادے اور دیو کی کہانی بھی۔ اماں کہتی ہیں نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، سیکنڈز میں دل اور انسان بدل جاتے ہیں۔ وہ دھیمے سے بولی تھی۔ اب اسے کیسے بتاتی کہ سچی محبت یک طرفہ بھی ہو تو دوسری طرف دل چیر کر پہنچتی ہے۔ مجھے لگتا ہے مجھے تم سے محبت ہو رہی ہے۔ بنا لمحے کی دیر کیے اس نے وہ کہہ دیا جو اس کے دل میں تھا۔ وہ دل کی بات کو چھپانے والا آدمی نہیں تھا۔ دیا کی آنکھیں ایک دم کھل گئی تھی اور اس نے سر اٹھا کر سیام کو دیکھا اور اس لمحے کا یقین کر لینا چاہا۔ کیا یہ خواب ہے؟ اسے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں تھا، اسے اپنے خوابوں پر یقین نہیں تھا، کیونکہ اس کے سارے خواب تو بہت بھیانک نکلے تھے۔ نہیں، یہ حقیقت ہے اور میں بھی اس حقیقت کو قبول کرنے لگا ہوں۔ میں تمہاری وہ آنکھیں نہیں بھولتا جن میں بہت کچھ ٹوٹ جانے کا دکھ اور کرچیاں تھیں۔ میں تمہاری ان آنکھوں کی اذیت نہیں بھولا۔ تم نے مجھے یوں کیا دکھا دیا تھا؟ وہ سوال یہ ہوا کہ ان نگاہوں میں ایسا کیا تھا اور کیوں تھا کہ وہ مٹی مٹی ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے شہزادے کو دیو بنتے دیکھا تھا۔ میرے خواب بھیانک نکلے تھے، میرے ارمان ٹوٹے تھے، میرا مان بکھرا تھا اور میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ ان سب کی کرچیاں تھی میری آنکھوں میں۔ وہ اس سے الگ ہو کر سامنے بیٹھی تھی۔ وہ بت بنا اسے دیکھتا، اسے سنتا رہا۔ کیا کوئی آواز اتنی خوشنما ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، سوائے محبوب کی آواز کے۔ کسی کی آواز اس قدر خوبصورت نہیں ہو سکتی کہ اسے بت بن کر سنا جائے۔ مجھے سب بتاؤ دیا، وہ سب جو میں نہیں جانتا۔ خدا را، میرے دل کے آرام کے لیے مجھے وہ سب بتاؤ جو مجھے بے چین کیے رکھتا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر وہ بے بسی سے بولا تھا۔ دیا نے گہری سانس خارج کی تو گردن میں درد اٹھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ بیٹھتی اور اپنی داستان کے صفحے پلٹتی۔ اس وقت وہ صرف ہر چیز سے بے خبر ہو کر سکون سے سونا چاہتی تھی۔ وہ سب بھلا کر سونا چاہتی تھی۔ میں تھک گئی ہوں سیام، میں سونا چاہتی ہوں، اس نے معصومیت سے کہا تو سیام نے اس بات میں سر ہلاتے اپنی باہیں کھولتی تھی۔ سکون کی نیند چاہیے ہو تو محبوب کے بازوں کے سوا وہ کہیں اور نہیں ملے گی۔ سیام کے سینے پر سر رکھے اس کی باہوں کے حصار میں وہ نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی، بہت سکون کی نیند کرنے کے لیے، کیونکہ وہ مطمئن تھی کہ اس کا محافظ اس کے پاس ہے اور وہ محفوظ ہے۔ 1 ہفتے کے بعد رائمہ اپنے کمرے میں بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ اپنے دکھ کا واویلا کرنے والی لڑکی نہیں تھی، وہ خاموشی سے دکھ کو پی جانے والی لڑکی تھی۔ شایان گیا تو اسے لگا جسم سے دل بھی نکل کر اس کے ساتھ چلا گیا ہے اور وہ زندہ لاش بن چکی ہے۔ یہ سچ تھا۔ ملک شبیر سے اس نے ہمیشہ بہت نفرت کی تھی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ شایان سے اس نے خود سے زیادہ محبت کی تھی۔
ہر وہ لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ جب وہ اور شایان ساتھ تھے، اس کے ہر دکھ سکھ کا ساتھی شایان گیا تھا تو پلٹ کر اس کی خبر بھی نہ لی۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بہت انا پرست واقع ہوئے تھے۔ وہ یوں ہی بیٹھی تھی کہ اس کا موبائل بج اٹھا، جسے بڑی بےتابی سے اس نے اٹھایا تھا۔ اس ایک ہفتے میں ہر میسج اور کال پر اسے لگا شایان کی ہے، مگر وہ تو جیسے بھول ہی گیا تھا۔ لیکن ایک ہفتے کے بعد اسے یاد آ ہی گیا، وہ شایان کا میسج تھا۔ وہ اسے حویلی کے باہر کے باغ میں ملنے کے لیے بلا رہا تھا۔ وہ کچھ بہت ضروری بات کرنا چاہتا تھا، اور رائما اس کی ایک میسج کا انتظار تو کر رہی تھی۔ اسے جلتے کوئلوں پر بھی ملنے کا کہتا تو وہ بھاگی چلی جاتی۔ سویٹر اور شوز پہن کر گرم شال کاندھوں پر ڈالے وہ کمرے سے نکل آئی۔ حویلی خاموش تھی۔ وہ بنا آواز پیدا کیے حویلی کے پیچھے گیٹ کی طرف آئی اور باغ کا گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ باغ میں بہت خاموشی تھی اور دور دور تک کسی زیرو کا نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ شایان کو آواز دیتے وہ آگے بڑھ رہی تھی جب اپنے پیچھے اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس مڑتی، کسی نے اس کے منہ پر کلوروفارم والا کپڑا رکھا اور اگلے ہی پل وہ اپنے حواس کھونے لگی تھی۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے دیکھا کہ کوئی اسے گھسیٹ کر باغ کے باہر کی طرف لے جا رہا تھا۔ آخری لفظ جو اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے سنا وہ شایان تھا۔ کسی نے زور سے شایان کا نام لیا تھا اور اس کے بعد وہ ہوش و خرد سے بیگانی ہوتی چلی گئی تھی۔ وہ کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا۔ حویلی واپس آتے آتے اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ دیا اسے کئی کالز کر چکی تھی جنہیں وہ اٹھا نہیں پایا۔ وہ جانتا تھا وہ منہ پھلائے بیٹھی ہوگی۔ اس گزرے ایک ہفتے میں سیام اسے اپنے ساتھ کافی حد تک کمفرٹیبل کر چکا تھا۔ وہ دونوں بہت اچھے دوست بن گئے تھے جو مسکرا کر ایک دوسرے کی بات سن لیا کرتے تھے۔ گاڑی پارک کرنے کے بعد رائما کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ ایک دو بار دستک دینے پر کوئی جواب نہ آیا تو وہ یہ سوچ کر چلا گیا کہ رائما سو رہی ہوگی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اسے صوفے پر آڑھی ترچھی سوئی ہوئی نظر آ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتا اس کے پاس آیا۔ گلابی رنگ کے سوٹ میں ہلکا ہلکا میک اپ کیے وہ شاید اسی کی منتظر تھی اور انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ وہ سوتے ہوئے اس قدر معصوم لگ رہی تھی۔ سیام کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا وہ اسے دیکھتا رہا، جس کو کبھی جانتا بھی نہ تھا، اب اس کے بغیر جیسے وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اسے دیکھتے دیکھتے بے خودی کے عالم میں سیام نے اس کے بالوں کو چھوا تو وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ وہ اتنی زور سے چلائی تھی کہ سیام اچھل کر پیچھے رکھی ٹیبل سے جا لگا۔ اف یار، جان لوگی کیا میری؟ سیام کی کمر ٹیبل سے ٹکرا گئی تھی جس سے بے تحاشا درد اٹھتا تھا۔ نیند سے بوجھل آنکھوں کو اس نے مسلا تو وہاں سیام کو دیکھ کر بے ساختہ اس کے منہ سے قہقہا نکلا تھا۔ سیام نے اسے خفگی بھری نظروں سے دیکھا تو وہ منہ پر انگلی رکھتی معصوم صورت بنا کر اس کے پاس آئی۔ کہاں لگی ہے آپ کو؟ ویسے مجھے نہیں پتا تھا میری چیخ اتنی دمدار ہے۔ وہ پھر سے ہنسنے لگی اور ہنس ہنس کر دوہری ہوئی جاتی تھی، اور اسے یوں ہنستا دیکھ کر وہ اپنے درد کو بھول گیا۔ سیام کو خود کو دیکھتا پا کر دیا کی ہنسی رکی تھی۔ معصومیت بھری سنجیدگی منہ پر لاتے اس نے سیام کو سہارا دے کر اٹھایا۔ ویسے اتنی تیاری شیاری کس خوشی میں؟ اس پر ایک طائرانہ نظر ڈال کر سیام نے کہا تو وہ شرما سی گئی تھی۔ وہ آپ نے کہا تھا نا گلابی رنگ مجھ پر اچھا لگتا ہے، تو تبھی میں نے آج پہنا۔ اچھا لگا آپ کو؟ وہ بولتی تھی تو خزاں میں بھی بہار کا احساس ہوتا تھا۔ اچھی تو تم مجھے بہت لگنے لگی ہو، اتنی کہ خود کو بھی دیکھتا ہوں تو تم نظر آتی ہو۔ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا اس کے قریب آیا تھا، اتنا قریب کہ دیا اس کے دل کی دھڑکنیں سن سکتے تھے۔ شہزادے اور دیو والی کہانی سناؤں آپ کو؟ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرتی وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ سینے پر بازو ڈالتے وہ اسے سننے کے لیے تیار تھا، اور وہ سب بتاتی گئی۔ وہ محبت جو اسے بہت پہلے سیام سے ہو گئی تھی، وہ محبت جسے وہ جیتی تھی، وہ محبت جس کو پانے کی خواہش اس نے ہمیشہ کی تھی، اور بالآخر اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اس کا سیام، اس کی محبت صرف اس کا تھا، وہ اس کا شہزادہ تھا اور اسے اسی کا ہی رہنا تھا۔ داستان ختم ہوئی تو اسے محبت سے دیکھے گیا
اور وہ اس کی نظروں سے شرما کر رخ پھیر گئی تھی جب اس نے پیچھے سے دیا کو اپنے حصار میں لیا اور اپنی ٹھوڑی اس کے کاندھے پر ٹکا دی تھی۔ دونوں کی دھڑکنیں ملی تھی اور ایک خوبصورت سی دھن ماحول میں رچتی بستی معلوم ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہارے بغیر اب میرا گزارا نہیں ہو پائے گا، وہ اپنی محبت کی داستان سنانے لگا، جس کا دورانیہ مختصر سا تھا لیکن بہت شدید تھا۔ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ اس نے محبت میں صداقت دکھائی تھی تو خدا نے اپنا معجزہ دکھا دیا تھا۔ جس شخص کو محبت کو وہ جیتی تھی اب اس کی منظور نظر بن چکی تھی۔ سیام نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ دھیرے سے اپنی طرف کیا تو دیا کی نگاہیں حیا سے جھک گئی تھی۔ شرمائی لجائی سی بیوی کے علاوہ دنیا میں کوئی منظر خوبصورت نہیں ہوتا۔ اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھتا سیام جیسے زندگی میں پہلی بار کھل کر جی رہا تھا، اور دیا نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ سیام نے ماتھے کے بعد اپنے لب اس کے گالوں پر رکھے تو وہ دہک اٹھے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب آ چکے تھے، اتنے قریب کہ ہوا گزرنے کا راستہ بھی نہیں تھا۔ یہی تو ان کے رشتے کی خوبصورتی تھی جس کی شروعات ہو چکی تھی۔ یہ رات دونوں کے لیے بہت اہم اور بہت خوبصورت رات تھی۔ اس رات میں دونوں نے خود کو ایک دوسرے کے حوالے کر کے آگے کی زندگی کے لیے بہت کچھ سوچ لیا تھا۔ زندگی کو اس ایک رات میں دونوں نے جی لیا تھا۔ دوسرے دن کافی دیر تک رائمہ کمرے سے نہ نکلی تو عالیہ کو پریشانی ہوئی۔ اس کے کمرے میں گئی تو وہاں وہ نہیں تھی، اور پھر پوری حویلی چھان ماری لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ سیام بھی حویلی آ گیا تھا اور سبھی رائمہ کو ڈھونڈ رہے تھے لیکن رائمہ کا نام و نشان بھی کہیں نہیں تھا۔ حویلی کے ارد گرد باغ وغیرہ میں بھی اسے ڈھونڈ چکا تھا لیکن رائمہ ہوتی تو اسے ملتی نہ۔ رائمہ غائب ہوئی تھی تو اس کا مطلب صاف تھا، ملک شبیر اپنا کام کر گیا تھا، مگر حویلی کے اندر سے وہ رائمہ کو کیسے لے جا سکتا تھا یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سیام نے اپنے آدمی بھی پورے گاؤں میں ملک شبیر کی تلاش میں دوڑا دیے اور خود بھی ملک شبیر کا پتہ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ عالیہ اور دیا لاؤنج میں تھے جب سیام کے نمبر پر فون آیا۔ وہ ملک شبیر کا فون تھا جسے اٹھاتے سیام نے فون اسپیکر پر ڈال دیا تھا۔ کیسا لگا تمہیں پھر میرا وار بھتیجے؟ ایک چھوٹی سی لڑکی کے لیے تم نے اپنی بہن کھو دی جسے اب تم زندگی بھر کبھی نہیں مل پاؤ گے۔ فون پر ملک شبیر کا فاتحانہ لہجہ گونجا تھا۔ سیام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فون سے گھس کر وہ مار ڈالتا ملک شبیر کو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو لے جانے اور حویلی میں کیسے گھس آئے تم؟ اتنی ہمت ہو گئی ہے تمہاری کہ حویلی سے میری بہن کو اغوا کر کے لے گئے؟ سیام کا مارے غصے کے برا حال تھا۔ اسے تو غصہ اپنی سیکیورٹی پر بھی تھا جو اتنے گدھے تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے ملک شبیر رائمہ کو لے گیا تھا۔ چلو تم پر ترس کھا کر بتا دیتا ہوں کہ جس پر تمہیں بہت اعتبار ہے نا، اسی نے میری مدد کی تم سے بدلہ لینے میں۔ بڑے ظالم بن کر خواب توڑتے ہو معصوموں کے، تو بدلہ تو لیا جائے گا نا۔ تمہارا بہت اپنا تمہیں دھوکہ دے گیا۔ ملک شبیر فون کاٹ چکا تھا اور سیام شل سا رہ گیا تھا۔ حویلی سے کوئی ملک شبیر کی مدد کر رہا تھا، یہ سوچ کر ہی سیام جیسے آدھا مر گیا تھا۔ دیا اور عالیہ بھی پریشان نظر آنے لگی کہ ایسا کون ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی غداری کر جائے۔ سیام نے لب بھینچتے سب سوچوں کو جھٹکا۔ وہ کسی پر شک کرنا نہیں چاہتا تھا مگر ذہن بار بار بھٹک کر ملک شبیر کی باتوں میں الجھ رہا تھا۔ سب باتوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتا وہ وہاں سے نکل گیا۔ ایک بار پھر سارے گاؤں کو اس نے چھان مارا لیکن رائمہ اسے نہیں ملی۔ مایوس اور تھکا ہارا سا حویلی لوٹا۔ کمرے میں گیا تو دیا وہاں نہیں تھی۔ وہ واش روم میں تھی جب سیام کی نظر ڈریسنگ پر رکھے اس کے فون پر گئی۔ وہ ششو پنج کی کیفیت میں تھا کہ دیا کا موبائل چیک کرے یا نہیں۔ ملک شبیر کی باتوں سے جو وہم اسے لاحق ہوا تھا وہ ان کو دور کر دینا چاہتا تھا، اسی لیے دیا کو فون ان لاک کر کے کال لاک کھولا اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ نمبر کسی بھی نام سے سیو نہیں تھا لیکن وہ اس نمبر کو پہچانتا تھا۔ یہ ملک شبیر کا نمبر تھا جس پر پچھلے 3 دن سے وقفے سے کال ہوئی تھی، اور جس رات رائمہ غائب ہوئی تھی اس دن بھی کال کی گئی تھی۔
ظالم بن کر خواب توڑو گے، بدلہ تو لیا جائے گا نا۔ ملک شبیر کے جملے اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دیا اسے اتنا بڑا دھوکہ دے جائے گی۔ وہ تو دیا سے محبت کرتا تھا اور دیا نے اسے چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ پہلی بار تھا زندگی میں کہ اس نے خود کو اتنا بے بس محسوس کیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے ابھی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے ان باکس کھولا۔ وہاں کوئی میسج نہیں تھا۔ کسی خیال کے تحت وہ آرکائیو میسیجز میں گیا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ سیام نے میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا۔ میں نے اس سے اتنی محبت کی اور منٹوں میں اس کا بت میرے دل سے گر گیا۔ اس کا اصلی چہرہ دیکھنے کے بعد مجھے اس سے محبت نہیں رہی تھی۔ اس سے شادی تو میں نے مجبوری میں کی تاکہ اس سب کا بدلہ لے سکوں۔ ملک شبیر، تم سے تو کوئی شکوہ بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ تمہیں میں کچھ نہیں سمجھتی تھی، لیکن سیام میرا سب کچھ تھا اور اس نے ہی مجھے اتنی تکلیف دی۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی اور بدلہ لوں گی اس سے بدلہ لینے کے بعد میرا دل سکون پا جائے اور میرے پاس زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں رہے گا۔ میں خود کو ختم کر دوں گی، مگر اس سے پہلے تمہیں وہ دوں گی جو تم مجھ سے چاہتے ہو۔ میں تمہیں اپنا آپ سونپ دوں گی، بدلے میں تم میری مدد کرو گے سیام کے ہوش ٹھکانے لگانے میں۔ اسے اپنی بہن دنیا میں سب سے پیاری ہے نا، تو جب وہ تڑپے گی اور جان سے جائے گی تو یہ بھی تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ تمہیں حویلی مل جائے گی اور مجھے میرا بدلہ۔ ملک شبیر کے نمبر پر دیا نے ایسے کئی میسیجز کیے ہوئے تھے جنہیں پڑھ کر سیام کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ جس سے محبت کرتے ہو اسی نے دھوکہ دیا ہے۔ ملک شبیر کا لفظ لفظ اس کے دماغ میں گونجنے لگا۔ سیام کی اتنی محبت کے باوجود بھی وہ دھوکے باز نکلی۔ سیام کا مارے غصے کے برا حال ہو گیا۔ اس نے ڈریسنگ کی ساری چیزیں ایک جھٹکے میں فرش پر پھینک دی تھی اور جیسے ہی دیا کمرے سے نکلی تو ایک زوردار تھپڑ دیا کے منہ پر لگا تھا۔ وہ تو چکرا کر رہ گئی اور نم آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ تم جیسے لوگ محبت ڈیزرو ہی نہیں کرتے، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا میں۔ وہ حیرت سے سیام کے بدلے رویے کو دیکھتے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی جب سیام نے کلائی پکڑی اور اسے بے دردی سے گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لایا۔ آواز سن کر عالیہ بھی باہر آ گئی تھی۔ میں نے کیا کر دیا سیام؟ پلیز مجھے بتائیں یار، اور مجھ پر ایسا ظلم تو نہ کریں، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ سیام کے ہاتھ پکڑتی وہ بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ سننے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ تم نے میری پیٹھ میں خنجر کھونپا ہے اور پوچھتی ہو کہ کیا کیا ہے؟ تم نے میری محبت کو دھوکہ دیا ہے اور اس ملک شبیر کے ساتھ مل کر میری بہن کو حویلی سے اغوا کروا دیا۔ افسوس ہوتا ہے مجھے تم پر جو میں نے تم سے محبت کی اور تم نے اپنے ٹوٹے دل کا بدلہ لیا مجھ سے۔ ارے میں نے دل توڑا تھا تو جوڑا بھی تو میں نہیں تھا، پھر کیوں دیا دھوکہ؟ تمہارے اور ملک شبیر کے سارے میسیجز پڑھ چکا ہوں میں جو پچھلے 3 دن سے تم نے کیے ہیں۔ دیا جہاں کی تھی وہیں رہ گئی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا اور نظریں عالیہ پر جا کر ٹھہر گئی۔ وہ مسکرا رہی تھی، ایک فاتحانہ مسکراہٹ۔ اس نے کہا تھا وہ کہانی بدلے گی اور ہیرو ویلن کا ہو جائے گا۔ اس نے اپنا کیا سچ کر دکھایا۔ سیام سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی دیا مگر وہ سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ دیا اسے بتا ہی نہیں سکی، وہ تو خود دوستی کے دھوکے میں ماری گئی۔ اس نے تو عالیہ کو دوست بنایا تھا اور سب بتایا تھا اسے۔ عالیہ نے بہت ظلم کر دیا تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی کی اچھائی کو چند پل میں خاک کر ڈالا تھا۔ عالیہ نے اپنے موبائل خرابی کا بہانہ کر کے اس کا موبائل مانگا تھا اور اس نے دے بھی دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ عالیہ اس کے موبائل کا استعمال کر کے کتنا بڑا گڑھا کھود رہی ہے اس کے لیے۔ عالیہ نے مردار کھانا شروع کر دیا تھا۔ ہر دھوکہ دینے والا مردار ہی تو کھاتا ہے۔ وہ خالی ہاتھ بنجر دل کے ساتھ آؤٹ ہاؤس میں داخل ہوئی تو اماں اسے دیکھ کر پریشان ہو اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی وہ دھڑام سے فرش پر گر گئی۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ ماں کے کمرے میں تھی۔ جو کچھ وہ ہار آئی تھی وہ دماغ میں پھر سے گھومنے لگا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اس کے ساتھ ہمیشہ وہی ہوتا تھا جو وہ سوچتی بھی نہیں تھی۔
اس نے سیام کو پانے کا نہیں سوچا تھا، لیکن وہ اسے مل گیا، اور جب مل گیا تو اسے کھونے کا نہیں سوچا تھا، لیکن وہ کھو گیا تھا۔ وہ اسے کھو آئی تھی۔ عالیہ نے ہیروئن کی بازی پلٹ دی تھی، اور سبب عالیہ دی ویلن کے ہاتھ میں تھا۔ وہ جیسے ساری ہمت، ساری طاقت کھو چکی تھی۔ سیام نے انہیں آؤٹ ہاؤس سے نہیں نکالا تھا، مگر اسے زندگی سے نکال دیا تھا۔ وہ بیڈ پر پڑی بس روتی رہتی تھی، اور سیام کو آتے جاتے کھڑکی سے چھپ کر دیکھ کر اپنے دل کو بہلا لیتی تھی۔ جب رائما کے غائب ہونے کے 4 دن بعد خبر آئی کہ وہ مل چکی ہے، لیکن اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ ملک شبیر نے اسے ملکوں کے پرانے ڈیرے پر رکھا ہوا تھا، جہاں کسی کو شک نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر ایک روز سیام وہاں چلا گیا اور رسیوں سے بندھی خون سے لت پت رائما اسے ملی۔ رائما کے سر میں کسی بھاری چیز سے وار ہوا تھا، جس سے وہ بہت زخمی تھی، اور وہی زخمی حالت میں شایان بھی تھا۔ ملک شبیر جانتا تھا شایان اس کا ساتھ نہیں دے گا، اسی لیے شایان کو بھی باندھ رکھا تھا۔ سیام نے رائما کو اسپتال پہنچایا، اور ملک شبیر کے پیچھے پولیس لگ گئی تھی۔ پولیس کو آرڈر مل چکے تھے کہ جہاں ملک شبیر ملے اسے مار دیا جائے، اور یہی ہوا۔ وہ پکڑا گیا، مگر بھاگنے کی کوشش میں مارا گیا۔ اس کی میت کو حویلی نہیں لایا گیا، بلکہ یوں ہی قبرستان میں گڑھا بنا کر اسے بیچ میں پھینک دیا گیا تھا۔ وہ یہی ڈیزرو کرتا تھا، اسے ایسی ہی موت ملنی چاہیے تھی۔ اور دوسری طرف رائما گہری چوٹ کی وجہ سے کوما میں چلی گئی تھی۔ ایک وہی تھی جو ساری سچائی جانتی تھی اور سیام کو بتا سکتی تھی، لیکن اس کے ہوش میں آنے کے چانسز بھی نہیں تھے۔ دیا بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ سیام کے بغیر ہر گزرتا دن اسے موت جیسا لگ رہا تھا۔ اور پھر جب عالیہ اور سیام کی شادی کی خبر سنی تو وہ چکرا کر گر پڑی تھی۔ عالیہ نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ اس نے ہیرو کو اپنا بنا لیا، اور ہیروئن روتی رہ گئی۔ دیا نے بھی مان لیا تھا کہ وہ سیام کو کھو چکی ہے۔ کئی بار حویلی جا کر اس نے سیام سے ملنے کی کوشش کی تھی، لیکن سیام نے اسے نوکروں سے دھکے مار کر نکلوا دیا۔ وہ اب اس کا سیام نہیں رہا تھا۔ دیا کے ساتھ ہمیشہ وہی ہوتا تھا نا، جو وہ سوچتی بھی نہیں تھی، اور ایک بار پھر اس کے ساتھ ویسا ہی کچھ ہوا جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس دن عالیہ اور سیام کا نکاح تھا، جب شایان بھاگتا ہوا آیا تھا۔ بھائی رائما کو ہوش آ گیا ہے، وہ بھول چکا تھا کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ سب چھوڑ کر وہ رائما کے پاس بھاگا۔ رائما ہوش میں آ چکی تھی، اور کمرے کے دروازے پر کھڑی عالیہ کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ عالیہ کو اس نے کئی بار وہاں ملک شبیر کے ساتھ لمبی پلاننگ کرتے دیکھا اور سنا تھا، اور سر پر یہ وار بھی عالیہ ہی نے کیا تھا۔ اس نے رائما کو آنکھیں دکھا کر ڈرانے کی بہت کوشش کی، لیکن رائما نے ساری سچائی اسی وقت شایان اور سیام کو بتا دی۔ سیام کا وجود تو زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا جب اس نے کہا تھا جس کے خواب ٹوٹے ہیں وہ بدلہ لے گی۔ تو تمہارا خیال کیوں نہیں آیا مجھے؟ تم نے ایسا جال بچھایا کہ میں نے اپنی دیا پر شک کیا۔ سیام کا ہاتھ اٹھا تھا اور عالیہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ عالیہ سے اسے اتنی سفاکی کی امید تو کسی کو بھی نہیں تھی، مگر وہ بہت سفاک نکلی تھی۔ وہ مردار کھانے والا گدھ نکلی تھی۔ سیام نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا تاکہ آئندہ کوئی اپنے خوابوں کے لیے اتنا بڑا جرم کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ ساری اصلیت کھلی تو سیام شرمندہ ہو کر رہ گیا اپنے اس رویے پر جو اس نے دیا کے ساتھ اپنایا تھا۔ بہت برا رویہ تھا وہ، جس کی معافی مانگنے وہ آؤٹ ہاؤس گیا تو دیا کی ماں نے اسے دیا کے کمرے میں ہی بھیج دیا۔ بیڈ کی پائنتی سے ٹیک لگا گھٹنے سر پر رکھے وہ کارپیٹ پر بیٹھی برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ سیام کی جدائی نے اس کا برا حال کر دیا تھا۔ قدموں کی چاپ پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ دیا کی حالت دیکھ کر سیام کے دل کو دھچکا سا لگا تھا۔ وہ اس کا مجرم تھا، اس پر بے اعتباری کی کڑکتی دھوپ بن کر برسا تھا جس نے دیا کو جھلسا ڈالا تھا۔ دیا اسے دیکھ کر رخ موڑ گئی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا اعتبار نہیں کیا۔ عالیہ نے جو چال چلی میں اس میں الجھ گیا تھا، لیکن اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ سیام نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ اتنا ہی آسان ہے کیا سب ٹھیک کرنا؟ تم نے میرا مان، میرا اعتبار
1 منٹ میں توڑ کر رکھ دیا، اور اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ دیا کہہ کر پلٹی، لیکن ایک دم سے اسے زور کا چکر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمیں بوس ہوتی، سیام نے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ ہوش کی دنیا سے غافل ہونے سے پہلے اسے یاد تھا کہ سیام اس کو گود میں اٹھائے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ دیا کو جب ہوش آیا تو خود اسے کمرے میں پایا جہاں سے اسے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ یہ سب یاد آنے پر اس کے زخم پھر سے ہرے ہوئے۔ دیا کو ہوش میں آتا دیکھ کر سیام اس کے پاس آیا۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، مجھے فکر ہونے لگی تھی۔ تم نہیں جانتی تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ دیا امید سے تھی، اور دیا نے کرب سے آنکھیں میچی تھی۔ وہ سیام کو معاف نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب اس کو سیام کے ساتھ رہنا تھا ہمیشہ کے لیے۔ لیکن دیا بھی جانتی تھی کہ اپنے محبوب سے زیادہ دن تک ناراض نہیں رہ پائے گی، کہ جن سے محبت ہو ان سے ناراض نہیں رہا جا سکتا، اور سیام تو اس کی پہلی محبت تھا۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جلد ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔